تعلیم سے معیشت تک، आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام تکرار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آفٹر دس لانگ ویکینڈ ہے، ویسے تو آج وہ بھی ختم ہوا، اور ویکینڈ کے بعد یقیناً آپ لوگوں نے اپنی فیملیز کو ٹائم دیا ہوگا بڑا اچھا۔ اور آج ہم پروگرام لے کے آ رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہیں۔ اور اصل ایک چیز یہ ہے کہ ویکینڈ میں کافی پاکستان کے میں سرگرمی دیکھی گئی، سیاسی بھی، اور ساتھ ساتھ اسپیشلی آج پیر کا دن کچھ زیادہ ہی گرمی رہی، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پیشی تھی ایک تو، اور اس پر عدالت میں ضمانت کی جو مسئلہ تھا وہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن کی تاریخ کا مسئلہ ہے وہ بھی پنگ پونگ بال کی طرح بھی کبھی کسی کی کورٹ میں جاتا ہے کبھی کسی کی کورٹ میں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو تھیں کافی سیاسی طور پر موضوع بحث رہی۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو بجٹ پیش کیا گیا اس پہ تو بہرحال خوف پایا جاتا ہے کہ اب اس کے جب اثرات دکھنے شروع ہوں گے تو کیا ہوگا۔ وہ عوام میں وہ خوف ہے، وہ پریشان اس سے ہیں۔ تو یہ دو تین چیزیں مل کے جو صورتحال بنی ہے، اسپیشلی جب آج لاہور میں ان کو خیال یہ تھا کہ شاید گرفتاری عمل میں آ جائے گی، لیکن یہ آپ لوگ ضرور رائے دیں گے کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہو سکا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ گرفتاری جو تھی وہ آج کیوں نہیں ہوئی، یا کسی بھی بہانے سے، یا حکومت نے کرنا نہیں چاہا کہ ابھی ہم یہ اسٹیپ لیں؟ تو آخر کئی دن سے یہ، بلکہ ایک ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے کہ جب سے یہ بات چیت چل رہی کہ صاحب یہ تو گرفتاری عمل میں آنی ہے اور اس طرح ہوگا اور وہ، لیکن تب بھی وہ ہنوز اپنی اسی کیفیت میں ہے کہ گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ عدالت نے پیشیدگی کی، عدالت نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا 3 مارچ تک، تو چاہے اس کو وہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ اس کو ان کا ختم کر دی جاتی ضمانت جو تھی۔ تو آخر کیا وجہ کیا ہے اور کیا پریشر ہے کہ جس کی وجہ سے اگر گرفتار کرنا عمران صاحب کو تو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یا کوئی کسی سے کا خوف ہے حکومت کو، یا حکومت میں اتنی وہ طاقت نہیں ہے، یا کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ دیکھتے یہ تو ایک رہے گا موضوع۔ ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن کی تاریخ صدر صاحب نے اعلان کر دیا کہ صوبائی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ کا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے؟ اور کیا ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان تاریخوں کا اعلان کریں؟ اور اگر مشاورت انہیں چاہیے الیکشن کمیشن سے، کیا ان میں اس طرح کی کوئی چیز درج ہے؟ تو کیا انہوں نے کوئی مشاورت کی الیکشن کمیشن سے؟ تو یہ سارے بہت سے سوالات ہیں، لیکن جب تک ان سوالات کو حل کا جواب نہیں ہوگا، یعنی ڈیسائیڈ نہیں کیا جائے گا، تو تب تک تو یہ مسئلہ بہت ہی گھمگیر ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیے آئین میں 90 ڈیز کا تو ہے کہ یہ کرا نہیں ہے، وہ ٹائم پیریڈ اسی کو ظاہرے کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈیٹ اناؤنس کیے ہیں۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نے سوچ لیا ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروانے ہیں؟
تو کیا ان کے پاس کوئی ایسے ویلڈ ریزن ہیں، کوئی معقول ریزن ہے کہ وہ کیوں نہیں چاہ رہے ہیں؟ یقیناً ان کے اپنے کچھ ہوں گے پوائنٹس ان کے پاس کہ بھئی ہم اس لیے نہیں کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سارے سوالات بالکل ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمام عوام بھی مخمصے میں ہے کہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، آئین میں کیا درج ہے، اور اب آئین کی اگر یہ معاملہ جاتا ہے کورٹ تک، تو کورٹ اس کے بارے میں آخر نظر تو خیر یہی آتا ہے کہ وہیں ڈیسائیڈ ہوگا یہ معاملہ، کیونکہ جب معاملہ متنازع ہو جائے تو آخر فیصلہ تو کورٹ نہیں کرنا ہے، تو کورٹس کیا فیصلہ دیں گے آپ کا، وہ بھی میں ظاہر ہے کہ کالر سے بتائیں گے کہ کورٹس کا کیا رائے ہوگی کہ کیا اس وقت الیکشن کروانا مناسب ہے اور کیے جائیں، یا آئین میں جو کچھ دیا ہے کیا اس پر وہ زیادہ اس کو فوقیت حاصل ہے۔ تو یہ دونوں معاملات ہیں۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آئین ایک الیکشن کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب ابھی اتنے فنڈز نہیں ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے ہماری اتنی تیاری نہیں ہے۔ تو جہاں تک تیاری کی بات ہے، وہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے، جیسے کہ پہلے بھی انہوں نے عدالت میں آ کے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں کروا سکتے، جبکہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی کیا ہوتی ہے الیکشن کروانا۔ تو وہ اگر یہ کہہ دیں کہ ہمیں تیاری نہیں ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن خیر پہلے ایسے ہوا، عدالت نے سن بھی لیا، مان بھی لی ان کی بات۔ اب اگر بات آتی ہے فنڈنگ کی، تو فنڈنگ کے بھی دوسرا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ الیکشن ظاہر ہے کہ عوامی نمائندگی کا ہے نا، اس وقت اسمبلی اگر نہیں ہے تو عوام کی نمائندگی کے لیے الیکشن ہوتے ہیں اور اسمبلی بنتی ہیں۔ تو جب جہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جہاں عوام کی نمائندگی اور عوام کا خیال کیا جائے کہ ان کے نمائندے پہنچیں اور اسمبلی میں بیٹھیں، ان کے مسائل حل کریں، تو وہاں جو ہے وہ پیسے کی قلت ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخراجات میں کوئی کٹ ڈاؤن نہیں کیا جا رہا، اور اتنی زیادہ جو تمام فیسلٹیز اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ چل رہی ہیں، اور وہاں پر تو کوئی کٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ عوام سے ہی پہ کیوں ہر چیز پہ کٹ بھی لگ جاتا ہے، ٹیکسز بھی ان پہ لگتے ہیں، ان کو اپنے حق نمائندگی جو ہو کہ وہ اپنے نمائندے اسمبلی میں بھیجیں، تو اس پر بھی قدغن لگ جاتی ہے کہ نہیں صاحب یہ تو پیسے نہیں ہیں۔ تو حالانکہ پیسے تو اکٹھے کیے بھی جا سکتے ہیں، بہت سے ایسے فنڈز ہیں کہ جس کو اگر روکا جائے اور اس کے بعد وہ ادھر منتقل کیے جائیں تو یہ کام تو نمٹے، تاکہ اس کے بعد جو عوامی نمائندگی ہو، عوام کے جو نمائندے ہوں، پھر وہ جو بھی بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں اور اس کے مطابق فیصلے کریں۔ بہت اہم فیصلے ابھی کرنے ہیں کہ جو کہ اس وقت پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، معاشی صورتحال سے جو دوچار ہے، اس میں بھی بڑے بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے، صوبائی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی۔ لیکن قومی کے ابھی کوئی ذکر ہی نہیں، چلیے قومی اسمبلی اپنے برقرار ہے، آدھی صحیح، لیکن بہرحال وہ ہے، تو کیا وہ بھی یہ بڑے بڑے فیصلے لے رہی ہے کہ بھئی ابھی کس طریقے سے اس معاشی صورتحال سے نکلا جائے؟ دیر ایک ایک دن جو ہے نا وہ بڑا دشواری میں، مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں تباہی کی طرف کہنا چاہیے، یا بالکل گڑھے کی طرف، گرنے کی طرف جو ہے نا بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ہر دن جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن معاملات سارے سیاسی ایسے الجھے ہوئے کہ اس میں سب لگے ہوئے ہیں، اور کوئی توجہ کسی اور جانب نہیں ہے۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں، جو سوچنے والے ہیں، جو جن کے ذمے ہے یہ کہ کام کچھ تو کریں، ان پر کوئی انہیں یا تو نظر نہیں آتا، کوئی خیال دکھتا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ریزن نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ تو آپ ہی لوگوں کو بہتر جانیں گے اور یہ تو بہتر بتائیں گے، اور آپ کی کیا رائے ہے اس میں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں اس جانب سوچا جا رہا، کیوں نہیں بڑے اقدامات اس جانب کیے جا رہے کہ کیا کیا جائے؟ پریشانی کن صورتحال ہے، عوام مطلب یہی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو بیٹھ کے ان کے دل میں خیال بھی آتا ہے، عوام بھی بڑی تعداد میں بے چین ہے، بے انتہا بے چین ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں، بلکہ وہ ابھی تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ وہ وقت آئے کہ جب عوام اٹھے اور وہ اپنے ہاتھ میں لے لے سارے بے چین ہو کے، اور تو وہ ایک بڑی افراتفری کی صورتحال ہو جائے گی۔ تو اس وقت جب تک کہ ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، تو کیوں نہ اس سیٹ اپ کے جو بھی لوگ، جن کا انوالومنٹ ہے، جو ان معاملات میں ہیں اور جن کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، یا جن لوگوں کے جو اس پر بارے میں سوچ رہے ہیں، تو وہ سب مل کر بیٹھ کے کیوں نہیں کچھ حل نکال رہے؟ کہیں سے بھی کوئی ایسی آواز صدا نہیں آتی کہ جس پر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہاں یار یہ فلانے سامنے اٹھے، اور یا یہ کہ فلانے
لوگ چند لوگ ہی چاہے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس مسئلے کو اس طرح ہم کریں یا یہ حل ہو سکتا ہے. سب لگتا ہے جیسے سو گئے ہیں. دوسرے معاملات میں تو ایکٹیو ہیں، سیاسی معاملات جو اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے وہ ساری ہر طرف یہی دکھتا ہے، ہر ایک اس میں انوالو ہے. لیکن نہ عوام کی کسی کو پرواہ ہے، نہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ عوام کے لیے ہم ابھی اتنی بری طرح عوام پریشان ہے، اور جو مہنگائی کا سب سے بڑا ان کے ساتھ مسئلہ آیا ہوا ہے، اور انہیں یہ دکھ رہا ہے کہ آگے کیا مطلب فیوچر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. کتنے لوگ جو ہیں وہ نوجوان جو ہیں اور کتنے لوگ جو جن میں یہ سکت تھی کہ وہ وہاں سے نکل کے اپنے باہر اپنا کام شروع کریں، وہ باہر نکل گئے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد پاکستانی جو کہ پاکستان میں ہے، بہت بڑی تعداد اور ہیں ہی سارے، تو وہ کیا کریں بیچارے؟ نہ وہ کہیں نکل سکتے ہیں، پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے وہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ. تو آخر کیسے یہ صورتحال بہتر ہوگی کہ جن جو کرنے کی پوزیشن میں انہیں تو خیال بھی نہیں آ رہا. مجھے تو یہ اس لیے میں جو دیکھتا ہوں مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے، اور یقیناً آپ لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے یا جو بھی آپ کی رائے آپ بتائیں گے کہ آخر کیوں نہیں، کیا یہ سوچ لیا گیا کہ ایسے ہی چلتے رہے، ایک وقت آئے گا کہ شاید خود بخود صورتحال بہتر ہو جائے؟ خود بخود تو نہیں ہوگی، کرنا تو ہمیں ہی پڑے گا. مطلب جو ذمہ دار ہیں، جن کے انوالو ہیں جو لوگ، کرنا تو انہیں پڑے گا. تو آخر کیا وہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ چاہے میں دیکھتا ہوں کہ نہ ایسا کوئی اقدامات عدلیہ کی طرف سے، اصل میں تو پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے، وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے. پھر اس کے بعد یہ کہ انہیں کہاں سے یہ پش کیا جا رہا ہے کہ نہیں تم ابھی معاملات میں الجھے رہو، ان سارے معاملات میں جو کہ ادھر ادھر کے ہیں، جس کے کوئی عوام سے تعلق نہیں ہے، سیاسی لیڈروں سے ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے، وہ سارے معاملات اس میں سب لوگ الجھے ہوئے ہیں. تو عدالتوں کا بھی کوئی اس پہ ان کا نہیں ہے. کیوں عدالتوں خود کیوں نہیں خیال آ رہا کہ بہت سی چیزوں میں تو خود ہی ان کو جناب وہ ایکشن لے کے وہ کہتے تھے کہ صاحب اس کو دیکھا جائے اس کو. لیکن یہ سارے معاملات انہوں نے پورے چھوڑ دیے ہیں کہ یہ اچھا. دوسری بات، پولیٹیشینز چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، ان پہ الگ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کے الگ پریشر ہے. کچھ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں دل سے، کچھ ہیں کہ جو اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ بھی دو حصے میں بٹے ہوئے ہیں پولیٹیشینز، اور وہ اپنے انہیں کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب میں بڑا اس پہ حیران بھی ہوتا ہوں کہ نیند کیسے آ جاتی ہے. یقین گھر میں بھی چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو انسان سوچ کے راتوں کو جاگتے بھی ہے کہ یہ کیسے حل کریں، کیا کریں. گھر کی ایک مثال لے لیں، چلیے خاندان میں چھوٹا سا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کسی محلے میں کوئی چھوٹا سا تب بھی جو ہے سب لوگ انوالو ہو کے سوچتے ہیں اس کو کیسے اور کریں، اور حل بھی نکل بھی آتا ہے. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھیں کہ بھائی اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو حل نہ نکلے. ایسی کوئی دنیا میں انٹرنیشنلی بھی دیکھیں بڑے بڑے جو اور ہسٹری ہے یہ، تو جب بیٹھے تو اس کو حل بھی کیا گیا. یہاں تو کوئی سوچا ہی نہیں جا رہا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو جو کام کرنا ہے وہ اپنے کام میں اتنا محو ہے، اور اس کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ یہ اس وقت ملک کس طرف جا رہا ہے، ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے، ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے، ملک کس ابتری کی طرف جا رہا ہے. تو یہ سوچ کے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، اور سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سے عوام ہیں، بہت سے اچھے لیڈر بہت اس میں ہیں کچھ جو کہ سوچتے ہیں کہ کیا کریں، لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کرتے ہیں، اتنا لاچار میں، وہ بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ بھی بس سوچ کے اور بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو یعنی کیا اسی طرح پاکستان چلے گا؟ اور کیا ایک اور سوال بھی، کیا اس طرح چل سکتا ہے کوئی ملک؟ یہ آپ یقیناً آپ لوگوں کی اس میں رائے ہوگی کہ کیا ایسا کس طریقے سے ہم کتنے دن چلا لیں گے ایسے. چلیے یہ بھی ہے کہ چلیے ہاں جی دیکھا جائے گا کیا ہوگا، کتنے دن ہم اس طرح چلا لیں گے ملک کو. یعنی اگر آپ دیکھیں مہنگائی کا وہ حال ہے کہ یعنی یہ طے شدہ بات ہے کہ کم آمدنی والے لوگ اتنا خرچہ جو ان کی استطاعت سے کہیں زیادہ ہے وہ کہاں سے افورڈ کریں گے، کہاں سے وہ کر پائیں گے. یعنی ایک شخص اگر اس کے پاس کھانے کو اس نے پیسے ڈال دیے، لیکن اگر اس کو اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کام پہ بھی پہنچے کسی ذریعے سے، گیس وغیرہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا وہ سارا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نہ اگر جاتا ہے تو پھر کھلائے کہاں سے، اور کھلائے گا تو پھر جائے کہاں سے اپنے کام پر. تو یہ اتنی بڑی صورتحال ہے کہ اور دن بہ دن جو ہے نا یہ ہم اس میں اور دھستے جا رہے ہیں. کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ چلیں کل کچھ بہتر ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا تو بہتر ہو جائے گا. کوئی بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر دن جو ہے نا یہ کچھ بھی حالات دکھ رہے ہیں. ہر دن جو ہے نا وہ بہت تکلیف دہ اور خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے. جو اس کا حل سوچا جا رہا ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی
اصلاح کی کوئی نکلے گی، اور حل بھی ایسے کوئی خاص نہیں سوچا گیا، بس یہ ایک بجٹ لے آئے تو یہ کہ بھائی بجٹ آ جائے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا شاید ہمیں کہیں سے کچھ اس کی باتیں مان لیں گے، تو پھر یہ بھی آگے کی کہانی ہے کہ آگے کیا ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا۔ لیکن ابھی جو ہے فوری جو انسان عوام پہ جو اس کا اثر پڑ رہا ہے، اس کا کسی کو خیال بھی نہیں آ رہا ہے کہ یار ہم مطلب یہ کیا کرنا ہے، کیا کریں، کیا کیا جائے۔ تو ایک بے حسی کی سی کیفیت ہے، اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آخر کب تک ہم اس طرح لے کے چلیں گے ملک کو، کیا کریں گے؟ باتیں کرنے والے باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ بیٹھ کے بھی یہاں سے تجاویز بھی ڈسکس بھی کرتے ہیں، اپنی پریشانی کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ لوگوں کے بالکل احساس ختم ہو گیا ہے، جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ملک لے کے چلیں۔ ظاہر ہے کہ عوام تو سپورٹ کر سکتے ہیں کسی کو، یا عوام کی ایک آواز ہو سکتی ہے، عوام خود بیٹھ کے تو یہ سب کچھ نہیں سنبھال سکتے۔ ظاہر ہے اہل اقتدار اور جو ذمہ دار یا جن کا اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ کس طرح اس کو انوالومنٹ رہتا ہے، تو وہ کیسے لے کے چلتی ہے۔ اب اس کی وجوہات پہ تو ابھی جانے کی بہت یعنی واضح طور سے آ چکی ہیں، کیا وجوہات ہیں، ہر طرف سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ وجوہات کیا ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان وجوہات کو دور کس طرح کیا جائے، ان مشکلات سے نکلا کیسے جائے، اس کا ابھی تک کہیں سے کوئی عمل شروع نہیں ہوا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تجاویز نہیں آئیں، تجاویز بھی آئی ہیں، ملک کے اندر سے بھی، ملک کے باہر سے بھی بہت لوگوں نے اپنے اظہار خیال کیا، اور بہت سے لوگوں نے تجاویز بھی دی، لیکن بات یہی ہے نا کہ جب تک ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ عمل کریں، عمل شروع کریں، اور ان تمام آپس کے جو اختلافات ہیں اس سے بہت اوپر جا کے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اگر ہماری سوچ اور ہمارا یہ نہیں ہوگا تو پھر بس اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جلے گا، اسی طریقے سے اگر ملک کی معیشت کو ایک بار صحیح طریقے سے نہیں سنبھالا دیا جائے تو وہ گرتے 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 کمپلیٹ گر جاتی ہے، اور ملک جو ہیں وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد ہمیں خیال آئے گا کہ اب ہم کیا کریں، بجائے اس کے کہ اگر اس وقت جس پوزیشن میں، وہ بھی آلموسٹ وہی پوزیشن ہے، لیکن تب بھی کم از کم اٹھے، جب مطلب یہ خیال تو آئے کہ اگر ہمیں اٹھنا ہے اور ہمیں کچھ کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کن لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، کن لوگوں سے کہا جائے، کن لوگوں سے وہ کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے، دیکھیے حکومت کا کیا کام ہوتا ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کی بہتری اور عوام کے تحفظ، عوام کے لیے مطلب ہوتی ہے، وہ بیسکلی جو انتظام کو عوام کچھ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمارا یہ سارے معاملات دیکھیے، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنا یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو اگر حکومت کیوں نہیں اپنا کام کر رہی، دیکھیے کوئی بھی حکومت ہو، چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو، چاہے پیس پارٹی کی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، چاہے مشترکہ جماعتوں کا یہ جو پی ڈی ایم کی ہے، یہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے، سب کی ہے، تو ذمہ داری تو دیکھیے انہی کی ہے، انہیں ہی سوچنا بھی پڑے گا، انہیں ہی کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی خرابی آتی ہے تب بھی انہی کے کھاتے میں جائے گی، اور اچھائی آئے گی تو بھی انہی کے کھاتے میں جائے گی۔ اس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صاحب ہم سے تو نہیں ہو رہا، یا یہ کہ حالات پہلے تھے وہ کچھ بھی تھے۔ اب کیا کیا جا رہا ہے ان معاملات کی درستگی کے لیے، تو یہ کام صرف اور صرف حکومت کا ہوتا ہے، نہ تو اپوزیشن، کوئی بھی کسی کی بھی اپوزیشن ہو، نہ اس کا کام ہوتا ہے۔ دیکھا جائے کہ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ انوالومنٹ تھا، اتنا تھا کہ سارے معاملات وہی دیکھتی تھی اسٹیبلشمنٹ، اور نظر بھی ہمیں یہی آتا ہے کہ گزشتہ 75 سال میں اپنی نظر ڈالتے ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ بھئی یہ کن حالات سے ہم دو چار ہیں، کچھ تو اب ہم اپنا، یا انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں تو بس اب جو ہماری مرضی ہمیں کرنا ہے اور دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا، اور انہیں دکھ بھی رہا ہے کہ کیا ہوگا اگر کچھ نہیں سنبھالا کیا گیا تو وہ چاہے کیا سیاستدانوں پہ بھی اس کا پریشر ہے، وہ ڈال رہے ہیں، وہ سارا کر رہے ہیں، تو انہیں کیوں نہیں خیال آ رہا، اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں خیال آ رہا؟ چلیے نہ انہیں خیال آئے نہ سیاستدانوں کو خیال آئے۔ عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمام معاملات کو دیکھیں، درست کریں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو وہ کوئی نہ کوئی ایکشن مطابق بتائیں اسے۔ عدالتیں بھی اپنی پوری طرح مطلب کام نہیں کر رہی ہیں، اور بالکل یعنی میں تو خیر عدالت سے، میں سب سے اگر مجھے
پوچھا جائے تو میں سب سے زیادہ مایوس جو ہوں نا وہ عدلیہ سے ہوں، کیونکہ دیکھیے ان کی سب سے بڑی ذمہ، کسی بھی حکومت، کسی بھی دنیا کا ملک ہو، سب سے بڑی ذمہ داری عدلیہ کی ہوتی ہے کہ کیا ہمارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، کیا سیاستدان صحیح کام کر رہے ہیں، کیا اگر جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ وہ اپنے معاملات ٹھیک چلا رہے ہیں، یہ وہ ہم اپنے اطراف کے ممالک جو ہیں ان کو بھی دیکھیں یا ہم انٹرنیشنلی دیکھیں، سب جگہ یہ کام جو ہے نا، اور جب عدلیہ کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ عدلیہ کی ایک نگرانی ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں برداشت کرے گی کسی کا بھی، تو لوگ بڑے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اپنے کام سر انجام دیتے رہتے ہیں، اور وہ یقیناً ہر کوئی اگر اپنی ذمہ داری اٹھانا شروع کر دے، وہ ادارہ اپنی ذمہ داری اٹھانا شروع کر دے، تو اس طرح ادارے بھی ترقی کرتے ہیں، ملک بھی ترقی کرتا ہے، معاشی صورتحال بھی بہتر ہوتی ہے۔ چاہے ہم اپنے پڑوس کے جو ممالک ہیں ان میں بھی ہم یہ بات دیکھیں کہ وہی لوگ، وہی ممالک آگے بڑھ سکے گی جنہوں نے اپنے یہ تمام معاملات دیکھے، اور انہیں پتہ تھا کہ ہمیں، ہاں ہم پر بھی نہیں نگاہ ہے کسی کی کہ ہم کوئی غلطیاں نہ کریں، بلکہ پورے اپنی جس کی جو ذمہ داری ہے، اگر دیکھیے ڈیفنس کی ذمہ داری ڈیفنس کے لوگوں کی ہے تو پوری طرح اپنا کام کریں گے تو یہ ملک میں دہشت گردی کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سیاستدان اگر صحیح طریقے سے کام کریں اور جو اپنا جو ان کو جو بھی ذمہ داری دی جاتی ہے اس پہ بھرپور طریقے سے اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ کام کریں تو وہ بھی کام بہت اچھی بہتری طور سے کر سکتا ہے۔ بڑے ملک کے لیے بیسکلی کام تو نہیں کرنے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے اقدامات ہمیں کیا کیا کرنے ہیں ملک کی بہتری کے لیے، وہ سارے تو نہیں کرنے ہوتے، لیکن وہ بھی نہ کریں تو پھر، اور جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں یہ کیا گیا یہ ساری چیزیں، تو وہاں ظاہر ہے کہ ملک کی مجموعی بحیثیت مجموعی وہ بھی ترقی ہوئی، اور پلس یہ کہ وہ کسی مقام پہ پہنچ رہے ہیں، اپنے عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو معاملہ ہر طرف اب طریقہ دکھتا ہے، کسی کو خیال نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ سوچ لیا کہ ایک شخص کو فرد واحد کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور اس کو ہمیں ٹھکانے لگانا ہے، اسے گرفتار کرنا ہے، اس کو نااہل کرنا ہے، اس کا اگر فوکس ساری ان چیزوں پہ ہو جائے تو کیا وہ ملک کے لیے وہ شخص اتنا ہی مطلب پرابلم ہے کہ اس کو ہٹائے بغیر یا اس کو گرفتار کیے بغیر یا اس کو نااہل کیے بغیر کام نہیں چلے گا؟ اور اگر اس کو کر دیں گے تو کیا ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ان کو گرفتار کر کے ڈال دیا جائے عمران خان صاحب کو، تو کیا اس سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ مطلب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہی سارا مسئلہ ہے اور ان کی وجہ سے سارے ہے اور ہم یہ کام کر لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ویژن بس اتنا صحیح ہے کہ اپنے مخالف کو اندر ڈالو اور موج کرو۔ اور اگر یہ سوچنا ہے کہ اس وقت ملک جس صورتحال سے دوچار ہے اس کو ہم بڑے کینوس پہ دیکھیں، اس کے لیے بڑے بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے، انتہائی بڑے اسٹیپ لینے پڑیں گے، تو وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ فوکس بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیا گیا، اور اصل میں خرابی اب جو ہے نا، مسائل دیکھیے دن بہ دن کیوں بڑھ رہے ہیں کہ جو اصل مسائل کی طرف سے توجہ ہٹا کے دوسری طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیے بیسیکلی کام تو دیکھیے کچھ بھی کرنا ہے حکومت ہی کرے گی، جس کی رائے ہے تو وہ بھی حکومت اس پہ چلے گی، اور اگر وہ صحیح طریقے سے چلنا چاہے اور غلطیاں کر رہی ہے تو بھی، اور وہ بھی ان کے کھاتے میں جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم یہ کریں گے بس اور اسی پہ لگے رہیں گے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ مرض کی صحیح تشخیص ہی نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہوگا؟ جب تک کہ ہم صحیح تشخیص نہیں کریں گے تو علاج کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے غلط ڈائریکشن میں ان کی ڈاکٹری کی بھی مسٹیک ہے وہ، یعنی ڈاکٹر کون ہے؟ ابھی جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ ایک طرح سے عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے بیٹھتی ہے، اور وہی کام انہیں کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے، دوسری چیز آ جاتی ہے الیکشن۔ الیکشن جو ہے، اگر ہم نے یہ سوچ لیا الیکشن نہیں کروانے، تو بھائی کوئی ریزن ہونا کہ بھائی ہم آئین کو بھی نہیں مانیں گے، ہم الیکشن بھی نہیں کروائیں گے، ہم اپنی مرضی چلائیں گے۔ مرضیوں سے تو کام نہیں چلتے نا۔ اگر آپ سوچیں کہ چلیے آئین بھی یہ کہتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اس وقت یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، تو اب چلیے اس کو اب ہم کس طریقے سے ان کو بحال کر کے عوام کے نمائندے جو بھی آئیں، بھائی کیا ضروری کہ کون جیتے گا؟ کسی کو نہیں پتا۔ یہ تو الیکشن ہوں گے، عوام جس کو لے کر آئیں لے کر آئیں۔ اچھا، پھر جس کو لے کر آئیں گے وہ سب ایکسیپٹ بھی کریں، ہر ایک اسے ایکسیپٹ کرے کہ ہاں بھائی اب یہ عوام کے منتخب نمائندے، وہ جب فیصلہ کریں گے تو وہ ایک مضبوطی سے فیصلہ کر پائیں گے، وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہاں ہم کچھ کہہ سکیں۔ اگر ہم نے یہی فوکس کر لیا، نہیں جی الیکشن نہیں کروانے ہیں، سوچ لیا، تو یہ آخر کس کی سوچ ہے اور کیوں یہ سوچ ہے کہ نہیں جی کروانے نہیں ہے بس؟ تو آخر اس میں کس انا کی تسکین ہو رہی ہے کہ بس جی نہیں کروانے؟
وہ ٹھیک ہے، آپ اگر کہتے ہیں کہ 5 سال اسمبلی پوری کرے، ٹھیک ہے، چلیے قابل وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ یہ اسمبلی 5 سال پورے کرے جیسے تیسے بھی۔ لیکن جو اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو ان کو تو عوام کو وہاں تو منتخب مطلب آنے دیا جائے ان کے منتخب نمائندوں کو، اس میں بھی عوام کے اگینسٹ جانا ہی جانا ہے کہ نہیں جی ہمیں یہ تو کروانی ہی نہیں ہے۔ کوئی اس کا کوئی ریزن آپ مطلب میں کالر سے بھی کہوں گا کہ کوئی ریزن سمجھ میں آتا ہے اور کوئی معقول وجہ سمجھ میں آتی ہے اور حکومت کوئی معقول وجہ دیتی ہے، یہ صرف انا کا ہی مسئلہ ہے کہ نہیں جی وہ عدالت نے کہا اچھا عدالتیں بیوقوف وہاں پہ بھی تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، عدالتیں بہرحال چلیے اگر انہیں کسی چیز کا خیال نہیں آتا لیکن کچھ چیزوں کا اگر آ رہا ہے ان کا نہیں جی وہ اس کا الیکشن ہونے چاہیے تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں؟ پھر آخر صدر ایک ہے منتخب صدر ہے جو کہ اس حکومت میں مطلب نگراں ہے پورے مملکت کا۔ صدر جو ہے بیسیکلی عدالت اس میں آئین میں مملکت کا سربراہ ہے پورے ملک کا۔ وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا، عدالتوں نے بھی کہہ دی۔ اب کچھ فرد واحد یا چند افراد یہ سوچیں نہیں جی ہمیں تو کروانے ہی نہیں ہے، مطلب یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ نہیں جی ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ مطلب میں مطلب یہ سوچ کے بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں یا ان لوگوں کو کیوں نہیں خیال آتا انہیں کہ یہ ہر شخص ہر طرف یہ سوچا ہے اور عوام تو کہہ رہی ہے بھائی انہیں منتخب کرنے دینا، اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی جمہوریت ہے نا پاکستان میں، تو جمہوریت کا عمل یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہا 5 سال حکومت پوری اسمبلی پوری کرے مدت، مان لیا 5 سال پوری ہو رہی ہے لیکن جو اسمبلی ٹوٹ گئی کسی طرح بھی ٹوٹی لیکن اب تو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ٹوٹی ہے نا، کوئی ایسا نہیں کسی نے ہتھوڑا لا کے مار دیا، وہ تو آئین کے رہتے ہوئے کچھ وہ حالات ایسے ہوئے اس کا توڑ دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اب کروا دیجیے الیکشن، یہ سب بہانے سمجھ میں نہیں آتے کہ جناب اچھا لا اینڈ آرڈر یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ ملک کے حالات اس سے برے حالات میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وقت یہ سب وہ ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال کی آپ بات کرتے ہیں تو ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے تو منتخب عوام کو نمائندوں کو لایا جا رہا ہے اور عوام تو وہ بھی آپ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کے لیے تو اتنا ہے ہی نہیں ہمارے پاس پیسے، سب چیزیں جو ہے نا یہ ہیلے بہانے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو آخر مین مقصد کیا ہے؟ اچھا یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں کروا رہے، کوئی بھی حکومت جب نہیں کروانا چاہ رہی تو کیوں نہیں کروانا چاہ رہی، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی مرضی بچوں کی طرح لگے ہوئے کہ نہیں جی اب اچھا ہوتا ہے کسی چیز سے کھلونے کے لیے لگ جاتا ہے کہ نہیں جی مجھے یہ چاہیے میں لوں گا بس میں لوں گا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ نہیں الیکشن ہم نہیں کروائیں، بچوں کی ضد تو نہیں ہے نا، مملکتیں ادارے ایسے تو نہیں چلتے، مطلب کوئی تو معقول یا تو آپ کے پاس ریزن ہو اور یہ بس ضد برائے ضد کے مطلب نہیں کرنا، تو یہ میں تو حیران ہوں اس بات پہ اور شاید آپ لوگ شیئر کریں مجھ سے بھی کہ آخر کیوں نہیں، کیوں کیا وجہ کیا ہے۔ تو مانا کہ آج فیملی ڈے ہے اور آپ سب لوگ ڈنر پہ اپنی فیملیز کے ساتھ ادھر ادھر ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن یہ ہے کہ چلیں اس سے پہلے کہ ہمارے کوئی کالر آتے ہیں میں بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. चाट का मूड हो या शेक बर्गर फ्राई, वोफल
Anand Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। रमदान एक्सपो रमदान और ईद की जरूरियात के लिए बेहतरीन खरीदारी का मकाम है। 3 रोजा इवेंट में 200 से जायद नुमाइश कुनंदगान शामिल होंगे जो बुनियादी तौर पर इस्लामी लवाजमात, फैशन और बहुत कुछ पेश करेंगे। एक तफरीही कार्निवल का भी एहतमाम किया गया है जहां फैमिलीज, बच्चों, बड़ों और दोस्तों के साथ आप लुत्फानंदोज होंगे। रमजान एक्सपो में मारूफ रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं जो आपको अपना लजीज खाना पेश करेंगे ताकि आप अपने प्यारों के साथ लुत्फानंदोज हो सकें। द 6th रमजान एक्सपो बाय मुस्लिम वुमेनप्रेन्योर्स 10, 11 और 12 मार्च को द इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा में मुनक्किद होगा। आप आना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं और जो बातचीत चल रही थी कि आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन की डेट नहीं मिल पा रही और क्या इलेक्शन हो पाएंगे भी या नहीं, तो क्या अदालत इसमें कुछ मज़ीद आगे फैसले करेगी। और दूसरा जो हमारी बात थी कि इमरान साहब की गिरफ्तारी, तो ये 2 हमारे कॉलर हैं इस वक्त यूएसए, तो मैं उनसे चाहूँगा कि जी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, जी आप बताइए आपकी क्या राय है आपकी अब तक के 2 नकवी साहब, ये बात पक्की है कि मुल्क के पास और कोई जायज नहीं है। ये सभी चले हुए कारतूस है जिनमें अभी कोई दम नहीं है। अगर दम होता तो नून लीग वाले कुछ ना कुछ करते। जी जी, इनमें कोई दम नहीं है। जी आप जरदारी में भी नहीं है। जी जी, जरदारी भी टाइम के आसरे में है और जरदारी के पास और कोई भी ऐसा कारतूस नहीं है जो चलेगा। पाकिस्तान पूरे का पूरा देख रहा है इमरान की तरफ। दुनिया जहान के मुसलमान जो है वो देख रहे हैं इमरान खान की तरफ।
لیکن ان کے وہ تو اپنے مقدمات اور اس میں وہ سارا ہے کہ ان کو ایک گرفتاری یا نااہلی کے معاملہ اس پر تو انہیں تو اس پر وہ کیا ہوا ہے کہ یہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا یا اس کے لیے جو کچھ بھی بات چیت چل رہی ہے. تو پھر کیا یہ جی وہ گرفتاری جیسے ابھی ہے اور ابھی ان کو صرف 3 تاریخ تک ضمانت بھی ملی ہے, تو یہ گرفتاری ان کی عمل میں آ جائے گی تو پھر تو سین سے ہی آؤٹ ہو جائیں گے. انشاءاللہ کوئی گرفتاری نہیں ہوگی, انشاءاللہ اور کوئی جائز نہیں ہوگا. یہ لاسٹ منتھ جب یہ چیف صاحب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو ان کو اوپن وارننگ دی گئی تھی محمد بن سلیمان کی طرف سے کہ اسکول لے کے ہمارے پاس بولو ان کو نہیں آئے, یہ اسکول میں کوئی کچھ ڈالنے والا نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب کو بھی ترکی میں بھی بولا گیا ہے کہ اسکول لے کے نہیں گھومو, اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے. نہیں وہ تو چلیے وہ تو جو ان کے دورے تھے وہ انہوں نے وہاں سے کچھ نہیں ملا, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جو ابھی جو صورتحال ہے وہ جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے وہ اس کا کیا انجام ہوگا اور ان کی گرفتاری کیا. اب جیسے کہ کچھ ہے نا ابھی 3 تاریخ تک مل گئی, اب تک اگر گرفتاری جیسے حکومت کا ارادہ ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے یا ناہل علی کا جو ان کا مقدمہ چل رہا ہے تو اس پہ فیصلے کیوں نہیں آ جاتے اور کیوں نہیں گرفتار کر لیا جاتا اب تک؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو سائیڈ پہ لے کے جاؤں, آپ ٹائم دیں گے مجھے؟ جی بالکل آپ لیجیے, ہمارے ایک اور کالر بھی ہے اگر آپ اچھا آپ کے پاس جی ایک اور کالر ہے, پہلے ان کی ہم ذرا سن لیں پھر آپ لائن پہ رہیے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی آپ آن ایئر ہیں, جی آپ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ آن ایئر ہیں, جی فرمائیے. جی جناب بات اصل میں یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کی حکومت ہے اس وقت وہ ماشاء اللہ ہے, پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. اور یہ جو رویہ ہے نا کہ آئین جو ہے جو کانسٹیٹیوشن ہے 73 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا جن حالات میں بنا تھا نا وہی حالات دوبارہ موجود ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن پہ کوئی عمل تو کر نہیں رہے, چاہے کوئی جج ہو چاہے کوئی ادارے ہوں, الیکشن کمیشن ہو, کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا, اور سب جو ہیں وہ ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ وہ آپ کی فوج آپ کے جنرل, یعنی کہ فرد واحد کا جو حکم ہوگا وہی جج بھی وہی کرتا ہے. کوئی یعنی کہ گورنر بھی جو ہے وہ اشاروں پر ہے, یعنی گورنر اور الیکشن کمیشن ایسے کھیل رہے ہیں جیسے ملک میں کوئی قانون ہے ہی نہیں. کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 90 days ود ان 90 days الیکشن کرانا ہے, تو احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں. اگر 90 days سے بڑھ جائے تو کیا ہوگا, تو کیوں ہوگا, یعنی کہ جس طرح ہمیشہ پاکستان میں ہوا ہے آرٹیکل آئین اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا گیا ہے اور ابھی بھی رکھا جا رہا ہے. لیکن اب صرف فرق یہ ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے, اور وہ عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے, سب کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ دیکھو یہ ملک کے حالات ہیں, ملک دیوالیہ ہو رہا ہے لیکن کوئی فکر نہیں ہے. پہلے ملک 71 میں ملک ٹوٹ گیا تھا, کوئی فکر نہیں تھی, ٹوٹ جائے, اچھا ابھی تو ہماری بادشاہت ختم نہ ہو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سب کی نظریں عمران خان کی طرف ہیں, لیکن وہ تو ہر ایک کی جو فوکس ہی اب تو عمران خان ہے کہ یعنی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ملک کو کیسے سنبھالیں, ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ملک کے اگر عوام کی نمائندگی کیسے انہیں مہیا کی جائے, ہم کچھ نہیں دیکھیں, ہم یہ دیکھیں کہ ان کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے, عمران خان کو کیسے نااہل قرار دیا جائے. چلیے اگر کیا بھی جائے, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سب کی نظریں آرمی چیف ایک فرد واحد پر ہیں, تو کیا فرد واحد کو یہ خیال نہیں آ سکتا کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور میں ہی سے مجھ پہ ذمہ داری سب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ہی کچھ کام کی بات کر ڈالوں. دیکھیں جناب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ملک میں جمہوریت ہوتی نا تو لوگوں کی جو نوبت ہی نہیں آتی ہے یہ نوبت ہی نہیں آتی. یعنی کہ کوئی آپ عقل کل تو ہے نہیں, اگر آپ آرمی چیف بن گئے ہیں غلطی سے, اگر آپ آرمی چیف بن گئے ہیں اور آپ رینک پہ پوزیشن پہ آ کر آپ جنرل بن گئے تو آپ عقل کل نہیں ہے, آپ ہر چیز کا ڈیسیژن نہیں لے سکتے. اسی لیے تو ڈیموکریسی ہے, تو یا تو بند کر دو. آپ کے ملک میں پیسہ ہے نہیں, تیل تو آپ کے ملک میں ہے نہیں, اس کی بادشاہت نہیں ہو سکتی, تو آپ تو غریب ہے نا. اور آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے, اور آپ کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ڈیفالٹ کر جائے چاہے کچھ ہو جائے, ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے. ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ الیکشن نہیں کروانے ہمیں.
دو باتیں نہیں کروانا ہے کہ انہیں 100% پتا ہے کہ لوگ جو ہیں اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، جب وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن دو اور ہم تمہیں بتائیں کہ ہم عمران خان کو کیسے لاتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ 100% پتہ چل چکا ہے، وہ ساری کیلکولیشن کے بیٹھے اتنے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے نا الیکشن نہیں کرانا. تو آپ کے خیال میں اس سے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے؟ اس سے مسئلے اور خراب ہوں گے. یعنی اگر مسئلے یعنی کہ عوام جو ہے بھوکی مر رہی ہے اور وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں کہ 90 ڈیز اور 80 ڈیز اور 120 ڈیز مذاق بنایا ہوا ہے. ڈسگسٹنگ، یعنی کہ ڈسگریس ہے پاکستان کے لیے. تو لیکن میں اتنی دیر سے جو میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے اور ہمارے ایک اور کالر جو طارق صاحب وہ بھی میں سن رہا تھا جی تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کیا مطلب کیوں نہیں اچھا کیا عدالتیں بھی سو رہی ہیں؟ ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ حالانکہ انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن کروائی جائیں، صدر آج انہوں نے ڈیٹ بھی اعلان کر دی جو مملکت کے صدر. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ کسی کی بات نہیں مان رہے، کیونکہ جو کرنے والے جو مشینری ہے اسے پتا ہے کہ ڈنڈا کہاں سے آئے گا. تو ڈنڈا جس کے ہاتھ میں وہ کیوں نہیں سوچتے؟ ان کو ملک کی بہتری کا خیال نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں سوچتے کہ ایک دفعہ ان کے ہاتھ سے اگر طاقت نکل گئی اور یہ پاور لوگوں میں چلی گئی تو ان کی تو بادشاہت ختم. تو بادشاہت تو ویسے بھی ختم ہوئی، جو اگر ملک کا وجود ہی نہ رہا تو پھر کہاں بادشاہت کریں گے؟ دیکھیں سم ہاؤ دی ادر 70 ایئرز پاکستان کو جب سے بنایا نا انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، 100% قبضہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاہے کوئی سی بھی حکومت آئی ہو انہوں نے اس کو اٹھایا ہے، باہر پھینکا ہے اور لوگوں کو بتایا کہ جی یہ نالائق لوگ ہیں اس لیے ہم آ گئے بچانے کے لیے سروائیور کے طور پہ. لیکن اب وہ بات نہیں رہی ہے کیونکہ اب لوگوں کو اصل حقیقت پتہ چل چکی ہے کہ اصل میں انہوں نے کیا پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اور کرتے جا رہے ہیں، اور انہیں کوئی شرم نہیں ہے. یعنی کہ پاکستان ٹوٹ گیا لیکن ان کو فکر نہیں، اب وہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ان کو فکر نہیں ہے. مطلب وہ اتنا بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر یہ ملک رہے گا تو کچھ کریں گے نا. ایگزیکٹلی میں وہی اسی ملک کے رہیں گے، جب ملک رہے گا تو کریں گے. صرف یہ ضد کے اور یہ خوف ایک شخص کا کہ جی عمران خان آئے گا، کیا کر لے گا عمران خان؟ عمران خان تو صرف یہی کہہ رہا ہے نا کہ تم مطلب فوکس جو ہے وہ عمران خان ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے نہل وہ ثابت کروا دیں، اور پورا فوکس ہے یہ، اور تاکہ صرف یہی ہے کہ ہماری بادشاہت قائم رہے. یہ جو سویلینز اور یہ جو بلڈی سویلینز ہیں ان کے اوپر ہماری بادشاہت قائم رہے. جو اب مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ کرے جو نظر آ رہا ہے کہ وہ اب میرے خیال سے ہونا بہت مشکل ہے. لیکن حل بھی تو کچھ نہیں نکل رہا. اب تو بالکل ایک جنگ جو ہے اس وقت وہ ہے کہ اس مقام پر پہنچ جائے گی کہ بالکل ایک ایسا ڈیڈ لاک ہے کہ جس سے نکلنا ہی نظر نہیں آ رہا ہے. انہیں کیا فکر ہے؟ مال بنایا ہوا ہے. لیکن جو لوگ پاکستان کے ہمدرد ہیں، جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، جو پاکستان کے عوام ہیں، وہ سب تو یہی سوچ رہے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے اس مشکل سے نکلے. وہ پاکستان نکلنے کے لیے جو ہے اس کے لیے آپ عمران خان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عمران خان کہیں گے تو سڑکوں پہ آئیں گے. عمران خان بھائی تم جو عوام کو جب تک اسے خیال نہیں آئے گی کچھ نہیں. بس یہی اصل عوام کی اپنی سوچ پتہ ہونی چاہیے. عوام کو ہر چیز کلیئر ہے. مطلب پہلے تو آپ کو یہ شک ہوتا تھا نا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، لوگوں کو دھوکہ میں رکھا ہوا تھا. اب تو عمران خان نے ان کو بالکل کلیئر کٹ کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ ہے آئینہ اور اس میں یہ ہیں یہ لوگ اور یہ کلپریٹس ہیں. تو اب ڈیسیجن لینے میں کیوں دیر لگ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قوم خود بھی چاہتی ہے، یعنی کہ قوم یہ وہی والی قوم ہے کہ وہ جو بادشاہ کہتا تھا کہ تمہیں جو بھی جائے گا صبح 2 جوتے کھائے گا اور پھر کام پہ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر آپ ذرا بندے بڑھا دیں اس لیے کہ ٹائم لگتا ہے، لائن لمبی لگتی ہے جوتے کھانے کی. تو یہ وہی تو بالکل صحیح کہ جو بلے اصل میں وہی بات ہے. میں نے پہلے بھی پروگرام میں 5 جوتے اور مار لوں لیکن ہمارا ٹائم بچاؤ، ہمیں کام پہ جانا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ بس جب تک عوام ہی کو خیال نہیں آئے گا تب تک کیسے خود جو ہے وہ عوام جو ہے وہ عوام کو بھی تو کنفیوز کرتے ہیں نا. پورا کیمپین چلائی ہوئی ہے، میڈیا میں بتایا ہوا جی عمران خان ظالم ہے، عمران خان چور ہے. لیکن اب وہ میڈیا اب اتنا ہو گیا، سوشل میڈیا اتنا طاقتور ہو گیا کہ عوام کو سب کچھ پتا ہے، سب کچھ پتا ہے. بس یہ کہ ابھی تک وہ اپنے مسائل میں ایسے الجھے ہوئے. اگر میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں بے حسی بھی تو نظر آتی ہے. بے حسی بھی نہیں جی وہ میاں صاحب آئیں گے تو کر لیں گے. وہ بھائی میاں صاحب کی گورنمنٹ اس وقت. اور نہیں جی وہ بڑے والے آئیں گے تو کر لیں گے. اچھا چھوٹے والوں سے بھی یہ امید تھی. ہاں. چلیے یہ جو ہمارے یو ایس سے کالر ہیں جی بہت شکریہ، آپ کی رائے سامنے آئی، بہت شکریہ آپ کا. جی یہ طارق صاحب جی آپ آن ایئر ہیں. حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ سب لوگوں کو یہ پتہ ہے اور کوئی بول نہیں رہا. جب بھی بات ہوتی ہے نون لیگ والے یہ بولتے ہیں
وہ نواز شریف صاحب نے سیلری نہیں لی تھی اپنے بیٹے سے. بھائی صاحب سیلری کس سے لینی ہے؟ ان کے بیٹے اس وقت لندن میں پڑھ رہے تھے, ان کو خود خرچہ چاہیے تھا اور پاکستان سے ان کو ریگولر پیسہ مل رہا تھا, تو پھر سیلری کس کی بات ہے؟ چلیے وہ تو ماضی کی بات ہو گئی, لیکن ابھی حال میں جو صورتحال ہے اس میں ایک ضد کا کیا علاج ہے؟ جی جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جی جی آرمی نے کیا کر لیا جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا؟ کیا کیا تھا آرمی نے؟ کسی نے بھی کچھ نہیں کر پایا, کوئی بھی کچھ نہیں کر پایا تھا, کوئی بھی اور کچھ اگر نہیں کیا تھا تو ابھی بھی سن لیں کہ یہ بلوچستان جو ہے اس کے اوپر 100% 90% دبئی کا ہولڈ ہو چکا ہے. ان کا ایک بریگیڈیئر دائی خلفان ہے جو یہاں آ کے بیٹھا اسی کو پلان کر رہا ہے پاکستان آپ کے سامنے. ان کا پریزیڈنٹ یہاں پہ آیا اور اس نے یہ بولا کہ میں اسلام آباد آؤں گا, تقریر کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, پیسہ دوں گا, فلاں کچھ کروں گا, نہیں کیا, مطلب کچھ نہیں کیا. پھر وہ واپس چلا گیا, بچوں کو چھوڑ گیا شکار کے لیے. 4 دن کے بعد پھر لینے کے لیے آیا, پھر اس نے بولا اور 10 روپے نہیں آپ کو دے کے گیا, کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو امید میں انگیج رکھے, اور دوسری طرف وہ PLA کو پوری کی پوری سپورٹ کر رہی ہیں. آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آ رہی ہے, فوج کے سامنے ایک مثال آ چکی ہے, ایجنسیاں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں کہ وہ جو لڑکی کو پکڑا ہے وہ PLA کی ہے, اسے ایمونیشن بیلٹ ملی گئی ہے, اسلحہ ملا گیا ہے اور ایمونیشن پکڑا گیا ہے. لیکن کیا ان کا دھیان کیا سیاسی معاملات کی طرف ہے کیا؟ ایک اور کالر ہے, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ان کو آن ایئر لوں. جی 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 کون سا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم السلام. جی آپ آن ایئر ہیں, آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں. جی جی اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں نقوی صاحب, آج بڑی مایوسی ہوئی PTN کو. یہ تو پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمران خان کو بدنام کریں گے اور گرفتاری ہو جائے گی یا لوگ ہی نہیں نکلیں گے, جیسا کہ یہ سب اتنی مایوسی ہوئی. اب تو یہ PDM میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ ہم نے کیوں عمران خان جو ہے وہ بیل کے لیے جانا پڑا. اس سے تو بہتر ہے کہ بیل وہیں ہو جاتی تو نہ جانا پڑتا, تو کم از کم ہماری کچھ تو برہم رہ جاتا. جو خبر ہم اپنے لیے بنوانا چاہتے تھے اور اتنی مطلب اس کو ذلیل کروانا چاہتے تھے, وہ خود ذلیل ہو گئی پوری PTM. وہ انٹرنیشنل خبر بن گئی, 4 گھنٹے انٹرنیشنل میڈیا دکھاتا رہا کہ یہ تو ہیرو ہے عمران خان پاکستان کا. ہزاروں لوگ نکل آئے بغیر بتائے. مطلب ایسا لیڈر جہاں پہ ان کا توتی بولتا تھا, انہوں نے پورا پنجاب ہمیشہ سے, یہ تو لاہور کو تو کہتے تھے ہمارا مطلب گڑھ ہے, یہاں تو پتھر پہ لکیر ہے کہ نون لیگ کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا. وہاں پہ لوگ اس طرح سے نکلے, جونگ تر جونگ لوگ, وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, اس کے آگے کون ٹھہر سکتا تھا. مطلب جو پولیس انہوں نے لگائی تھی, لوگوں نے خود ہی کنٹرول سنبھال لیا, وہ تو بھاگ گئی وہاں سے پولیس بھی. عوام کی طاقت کے آگے ویسے رکنا کسی کا مشکل ہی ہوتا ہے, لیکن بات یہ کہ وہ تو کہتے ہیں PDM تو جو عدالتوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپیشلی نون یہ لوگ خود کنٹرول کر رہے ہیں. عدالتوں کا کیا, جو یہ تو ان کے گھر کی لونڈی ہے, لاہور ہائی کورٹ اور جو لوور عدالتیں ہیں, یہ تو سب یہ خود کنٹرول کرتے رہے. اچھا لیکن تب بھی اس کے باوجود بھی عدالتوں نے یہ تو کہا کہ الیکشن کروانے ہیں. الیکشن کی طرف میں آ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو صورت حال ہے نا, یہ بڑی ان کے لیے بڑی مایوس کن ہے. اورنگزیب, وہ جو مریم اورنگزیب ہیں, ان کے تو غصے کا عالم یہ تھا کہ وہ جب ٹی وی پہ آ کے وہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے ہی کوریج ملتی رہے گی, لوگوں نے 66 لوگ دیکھ رہے تھے مریم کو, سب نے, پھر میڈیا نے بھی انہیں چھوڑ دیا. یہ حال دیکھیں, پاور کو آپ نہیں روک سکتے. یہ پاور جو ہے نا عوام, یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کو آپ نہیں دبا سکتے. آپ کتنے بھی روڑے اٹکا لیں, وہ عمران خان جو لیڈر بن چکا نا اس وقت,
उसको अवाम से आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी ना इलेक्शन हो पा रहे हैं ना इलेक्शन तो देखें, इलेक्शन ये जो कमीशन, इलेक्शन कमीशन, तहरीक, हाँ जी जी, तहरीक उससे शुरू हो रही है परसों से। तो आप देखिएगा इसमें भी इतने लोगों ने, हजारों लोगों ने नाम लिखवा दिए हैं। लेकिन आप समझते हैं कि क्या इससे बेहतरी आ सकेगी, और क्या इमरान खान की गिरफ्तारी उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर रहेगी? इंसान कोशिश करता है, लेकिन ऐसी कोशिश ऐसी तो अल्लाह ताला देता है, वो तो देता है, लेकिन क्या ऐसी कोशिश कि कहीं जो कमांडर इन चीफ या जो भी हो सरबरा किसी चीज़ का, वो जाके खुद पहले छलांग लगाए और बाद में लोग सोचते रहे कि अब क्या होगा, हम भी छलांग लगाएं और उसका रिजल्ट क्या होगा? लीडर का तो काम ये है कि वो बैठ के पीछे से उनको गाइड भी करे और उनको मतलब वो संभाले उनको, ना कि ये कि मैं तो संभाला हुआ है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन क्या ये जो इक़दाम है कि मैं जाके सबसे पहले मैं ही गिरफ्तारी दूंगा, ये इससे उनके लिए कोई, मैं हैरान हूँ कि क्या उनका क्या मतलब फिर फ्यूचर होगा। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने इलेक्शन तो ना करवाने की ठान ली है, तो क्या हो पाएंगे? काम करेंगे। मोहम्मद मालिक ने आज एक बहुत ही डिफरेंट उन्होंने बात की है। उनका कहना यह है कि अब ये देखें, सदर ने तो डेट दे दी इलेक्शन की, अब ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा और ये लोग पीडीएम नहीं मान रहे, कैसे फिर इलेक्शन कैसे होंगे? ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, पहले ही गया हुआ है। जी जी, अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट से अगर यही डेट बरकरार रखी जाती है या कुछ भी आगे पीछे करके सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा देती है कि हाँ बिल्कुल आपने इलेक्शन करवाने हैं, तो ये अपना आखिरी पत्ता खेलेंगे पीटीएम वाले। वो आखिरी पत्ता ये होगा कि रिजाइन करवाएंगे इलेक्शन कमीशन से और उसके मेंबरान से भी ये रिजाइन करवाएंगे, और रिजाइन करवाने के बाद ये डिले टैक्टिस पे आ जाएंगे कि देखें अभी तो अब इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन का चुनाव जो होगा वो जो है उसमें डिले आएगा, फिर मेंबर्स को इकट्ठा होना है, मेंबर्स को अपॉइंट करना तो है। तो अच्छा, हाँ, लेकिन बात ये है कि सब कुछ हम करेंगे लेकिन हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अच्छा, अगर ये उन्होंने सोच लिया इलेक्शन नहीं होगा, तो क्या इसके फिर यानी क्या अंजाम क्या होगा? अंजाम अभी पहुंचा हुआ है, जो ख्वाजा आसिफ जो कह रहा है वो आप भले कितना भी डिनाई करें, ये डिफॉल्ट हो चुका पाकिस्तान, जब तो इनके मेंबर्स कह रहे हैं ना। हाँ, तो लेकिन इन लोगों को तो अभी भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि चलो अच्छा ये आइन के तहत ये चीज़ है भी, इसको हम कर दें, लेकिन उन्होंने सोचा हुआ है कि ये नहीं किया जाएगा। ये सोच, हाँ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान से क्यों इतना डर है? इस दफा जो इमरान खान ने आना है 2/3 मेजॉरिटी से, नहीं वो बात सही है अपनी कि देखिए डर भी हो, सब कुछ अपनी जगह हो, लेकिन जो एक प्रोसेस है वो तो किया ही जाए ना। वो तो अब आइन के, अगर हम आइन के तहत तमाम अवाम भी हैं, खवास भी हैं, सब लोग उसी के अंडर में आते हैं। तो फिर यही होगा कि अवाम जो है चौराहों पे बैठ जाएगी, वो भी उनका हक है, वो भी नहीं मानते कानून को। जी, आप होल्ड रखिएगा, जी आप अपनी बात जारी रखिए, जी आप होल्ड रखिएगा, जी आप जारी रखिए अपनी बात। जी जी, हेलो। तो कानून जी तो मैं ये कह रहा हूँ, कानून फिर हाथ में ही सभी ने कानून को ले लेना है, तो फिर जो भी होगा वो फिर जंगल का ही कानून बन जाएगा, जैसा नजर आता है। चलिए फिर बात वहां तक पहुंचेगी, कोई चीज ही नहीं होगी। जी 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 जी, तो बात फिर आवाम तक पहुंचेगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। मैं और जो कॉलर हैं इनको मैं लेता हूँ। जी आप ऑन एयर हैं, आप फरमाइए। हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं? अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, एक मिनट जी, एक मिनट जी, तार साहब एक मिनट होल्ड रखिए जरा सा। ओके जी जी, नहीं आप ऑन एयर हैं, आप आपको पहले कह रहा हूँ, फिर मैं उनकी तरफ आऊंगा, इससे हमारे कॉलर हैं। जी जी आप फरमाइए। नकवी साहब, अर्ज ये है कि एक बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल होता है, और बच्चा अगर वो स्कूल ना जाए या मतलब उसके माँ बाप ये कहते हैं बेटे चले जाओ स्कूल चले जाओ, और स्कूल में भी अगर वो बच्चा बात ना माने तो वो
एकेडमी वाले उसको बड़े प्यार से आओ आते नहीं हो, लेट आ जाओ, थोड़ी देर बाद आ जाओ। हमारा जो चीफ जस्टिस डिपार्टमेंट है, कोर्ट जो है, इस वक्त बच्चों की जस्ट लाइक एकेडमी बनी है। एक मुलजिम को बुलाने के लिए ये कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, बेटा भी आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, शाम को आ जाओ, ये क्या सिस्टम का मुलजिम अगर गरीब आदमी हो तो उसको मार पीट के पुलिस वाले डाल के ले आते हैं। इनके लिए ये जज मिलते कर रहे हैं कि प्लीज ये मतलब तुम आ जाओ, रात तक बैठा हूँ, ये कोई तरीकेकार तो नहीं है, कोर्ट तो ना हुआ ना। फिर इसके पीछे इमरान खान को गिरफ्तार करने के पीछे जो है असली, जब तक इसका अलवी बैठा हुआ है, सदर इसकी पार्टी का आदमी बैठा हुआ है, इमरान खान को ये न जेल भेज सकेंगे न कुछ कर सकेंगे, क्योंकि इसी का पार्टी का प्रेसिडेंट है और पीछे से जो कि वो जज इसके अंडर है। और उसको जब जज किसी प्रेसिडेंट के अंडर हो और प्रेसिडेंट किसी सियासी पार्टी का रुकन हो तो कैसे वो अपने आदमी को जाए, वो जेल भेजेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जी आप होल्ड रखिएगा। जी 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 आप जारी रखिए अपनी बात। जी जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, ये जो है, ये किसी को असली बात की तरफ कोई पार्टी नहीं आ रही। वो क्या है? असली पार्टी का हमें भाई इलेक्शन चाहते हो तो पहले बताओ कि हम पाकिस्तान में आके हमें ये करना है, हमने ये पैसे लेने हैं, कर्ज लेने हैं, पैसे इनके भी पास जेबों में पैसे अभी कम हो रहे हैं, तो ये दोबारा इलेक्शन करा के दोबारा लूटना चाहते हैं। असली बात है $7,000 मिलियन जो हम IMF से जो कर्जे लिए हुए हैं, ये कोई पार्टी नहीं बताती कि हमने कर्जे लेके कहाँ लगाने हैं, किधर से देने हैं। ये नहीं, अवाम आप और मैं टैक्स दे दे के महंगाई के दौरान 170% भी टैक्स बढ़ जाएगा। ये कोई तरीका कार तो नहीं है ना, ये अवाम पे टैक्स क्यों दे। कनाडा में हम लोग अगर बैठे हैं तो कनाडा में हम लोग जो टैक्स देते हैं उसके इवन हमें वो टैक्स रिफंड भी है, हमें बेनिफिट भी है, सीनियर बेनिफिट भी है। पाकिस्तान में गरीब लोग जो बैठे हुए उनके लिए ये क्या सहूलत दे रहे हैं? तो इसलिए इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इलेक्शन की मुखालिफत कर रहे हैं। होने जरूरत ही नहीं है ना, जब तक एक पार्टी जितनी हम लोगों को अवाम को तो इग्नोर करती है। ये कहते तो अगर इलेक्शन नहीं होंगे, इसका इलेक्शन नहीं होंगे तो जमहूरियत का तो कानून यही है कि तो तब आए ना जी, आपको भी न कोई सारा बिठा दो, इलेक्शन आए तो आप बताएंगे मेरा ये प्रोग्राम है, इलेक्शन के बाद पैसा कहाँ से आएगा? जी जी, जब मैं इलेक्शन के लिए निकलूंगा तो बताऊंगा ना, लेकिन अगर इलेक्शन ही ना करवाए जाए, मुल्क को चलाने के लिए अपना प्रोग्राम देके अवाम के ऊपर जो तो मुल्क कौन चलाएगा? ये कौन डिसाइड करेगा मुल्क कौन चलाए? ये डिसाइड अवाम। मैं अगर बात कर अवाम करेंगे ना, जो बात करें तो हमें नहीं वो सीरियसली लेते। नहीं, अवाम ही डिसाइड करेंगे ना कि मुल्क कौन चलाए। तो अवाम को जब सीरियस नहीं लेते तो अवाम बेवकूफ बन रही है ना। नहीं, तो फिर कौन हुकूमत करे? हुकूमत कौन करे? हुकूमत को वही बात मैंने बताया था कि अयूब खान वाला 1 यूनिट लाए। नहीं, वो तो पास हो गया। मैं तो हाल की बात करता हूँ, इस वक्त प्रेजेंट क्या पोजीशन है? प्रेजेंट में यही होना चाहिए कि पार्लियामेंट सिस्टम खराब है ना। तो क्या करें इस्लाम में आज के, यानी आज और कल आपको आइन को चेंज करें थोड़ा बहुत। आइन कौन चेंज करेगा? हाँ, यही जो बैठे हुए नहीं 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसके लिए, वो तो किसी के पास भी नहीं है। हाँ, तो यही तो मसला है ना। नहीं तो फिर मसला फिर अपनी जगह रहा है कि हम ये जितने लोग हैं ये अपने मैं तो इलेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, अगर होना चाहिए तो पहले पार्टियों को ऐलान ये करना चाहिए। चलिए पैसा लेने, चलिए आपकी बात आ गई तो मैं एक और कॉलर है, मैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि देखिए जो मसला है वो तो अपनी जगह है। तो बहरहाल मैं एक और कॉलर है उनको, जी आप ऑन एयर हैं, फिर मैं तार साहब को लेता हूँ, US से कॉल कर रहे हैं, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो जी, हेलो आप ऑन एयर हैं। हेलो जी जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, वाकई में बात करने से पहले हमें हकाइक का पता होना चाहिए, तो बड़ा मजा आता है बात करने में। जी 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 जी। एक हमारे साबिक वजीर आजम को गोली लगती है, लेकिन वो अवाम में मौजूद रहता है, कहीं नहीं भागता। एक ऐसा वजीर आजम भी हमने देखा पाकिस्तान का, 3 दफा का वजीर आजम है, गोली लेने गया था, आज तक वापस नहीं आया और आज तक गोलियां दे रहा है। और उसको बाकी में अदालतों को इतना सख्त रवैया रखना चाहिए। उसके भाई को ही कम से कम बुला के पूछ लो कि भाई तुमने तो स्टाम्प पेपर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे दी थी गारंटी कि मेरा भाई वापस आ जाएगा, आज 4 साल होने आ रहे हैं, लेकिन कहाँ है तुम्हारा भाई? और जो वो मेडिकल की रिपोर्ट भेजता रहा उसमें तो उसने बता दिया कि मुझे औरतों वाली बीमारी भी हो गई है, कोई बीमारी तो बची
होती नहीं थी उसकी। चलिए ये एक और देखिए नकवी साहब पूरी बात सुने, जी मजा जी आता है बात करने में। नहीं हाँ, लेकिन थोड़ा सा जो कुछ ऐसी चीजें जब हम ऑन एयर तो नहीं कह सकते। नहीं वो तो जो हकायक है, मैं गलत बात तो नहीं कर रहा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत, ये सही की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चलिए चले वो देखिए जी जी। तो बात देखिए, जो हकायक के ऊपर बात कर रहा हूँ, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं बात, लेकिन कुछ चीजें हम नहीं कहते ना कि हम इमरान खान से पूछा जा रहा था कि ये जिंदा भी रहेगा, इसकी गारंटी तुम दे सकते हो? नवाज शरीफ की गारंटी तुम दोगे कि ये जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा, कल ही मौत आ जाएगी इसको? मर जाता तो अच्छा था, पाकिस्तान नहीं ऐसा है, नहीं किसी के लिए बुरा नहीं चाहिए, जाना चाहिए। ये अदालतों के मैं कहे हुए अल्फाज दोहरा जी 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 हाँ, लेकिन मसला जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा, गारंटी मांगी जा रही थी। आज वो अदालतें कहाँ हैं? कम से कम एक दफा ही पूछ लेती है इतने सालों में। चलिए शहबाज शरीफ को ही बुला के पूछ लेती। नहीं, क्यों नहीं पूछ रही, क्यों नहीं पूछ रही, क्यों नहीं पूछ रही, आज क्यों नहीं पूछ रही अदालत है? तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि अभी यहाँ पे तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, वो तो कोई बहाने नहीं कर रहा है, गोली खा के भी मौजूद है अपनी जगह पे, ना भागा ना, क्योंकि भागने की आदत इतनी लोगों को पसंद आई है नवाज शरीफ की, वो समझते हैं शायद सारे ही लीडर पाकिस्तान के ऐसे हैं, क्योंकि भागने का रिकॉर्ड तो जिसके पास है वो छीन नहीं सकता, इस पूरे खानदान के। अभी आप देख लें, यहाँ तो बेल घरों के वो छुपा हुआ था शहबाज शरीफ का बेटा, तो उसको तहखाने में ही बेल मिल गई थी, और एक बेटा जो वहां भागा हुआ था लंदन, उसको वहीं से आने से पहले बेल मिल गई। अच्छा, आप खजाना बना, उसको वहां से मिल गई। जी आप कत्ल किए हुए जो हैं सिंध के असेंबली के मेंबर, उसको आने से पहले बेल मिल जाती है। चलिए, लेकिन आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए। सिर्फ मैं तकलीफ है कि इमरान खान को क्यों नहीं बेल, मतलब क्यों जाना पड़ रहा है? भाई वो जाए तो मुश्किल, वो ना जाए तो मुश्किल, पॉइंट पे आके बात करो ना यार। आप बताओ कि वो 4 साल से जो भागा हुआ है, गोली लेने गया था, आज तक गोली दे रहा है। चलिए, वो गोली इसकी कब खत्म होगी? आप लाइन पे रहिए, आप जी जी बड़ी खुशी होगी। चलिए आप लाइन पे रहिए, मैं एक और कॉलर काफी देर से वेट कर रहे हैं, आप लाइन पे रहिएगा, मैं फिर वापिस आता हूँ आपकी तरफ। जी आप आने कौन सा बात कर रहे हैं? जी हेलो जी जी नवीद साहब, ये तो बातें यही कारण है कि इमरान खान और नवाज शरीफ, और असली बात पाकिस्तान की करें कि पाकिस्तान को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हमने पैसा कहाँ से लाना है, ये बात खर्चा बढ़ता रहा है, ये बात नहीं करता कोई भी कॉलर कि पाकिस्तान को बनाने की बात करो, डेवलप करने की। वो ये अच्छा वैसे किसकी जिम्मेदारी किसकी है? मतलब अगर देखा जाए कि ये क्या किसे जिम्मेदारी, सबसे पहले पाकिस्तान का जो सदर है इसको लीगली हटाया जाए और इलेक्टेड किया जाए। अच्छा, पाकिस्तान के अच्छा बड़ी अच्छी आपने बात कही। तो पाकिस्तान के सदर को हटा देते हैं तो क्या सारे मसाइल हल हो जाएंगे, पूरा माशी सूरत हाल भी अच्छी हो जाएगी? वो यही है कि जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा तो ये भी इलेक्टेड ही है, ये भी तो इलेक्टेड ही है। नहीं, ये इलेक्टेड नहीं है ना, ये तो पार्टी का मेंबर है ना। ना पार्टी, हर कोई पार्टी के मेंबर ही इलेक्ट होके आता है। जरदारी साहब जो थे, जब वो सुनिए, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो वो पीपल्स पार्टी के ही थे ना, वो ये तो नहीं थे कि नहीं, जो एक दस्तूर में जो तरीक़ेकार दिया, वो तो उसके दस्तूर में जो तरीक़ेकार दिए गए उसी के अकॉर्डिंगली वो सब कुछ चल रहे हैं और चल रहा है मामला। तो जी वही ना, लेकिन मसला ये कि आप अगर ये कहते हैं कि सदर अलवी साहब को हटा दिया जाए तो एक खुशहाली की तरफ एकदम उठ रवाना हो जाएगा। और क्या सारे मसाइल का हल प्रेसिडेंट है? सदर अलवी को हटाने के बाद अच्छा, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क का इंतजाम चला के किसी अवाम के लिए काम करें, लेकिन वो तो अपनी उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी आ गई सदर पे कि भाई आप तो रवाना हो यहाँ से सीट छोड़ के। जब सदर पीछे जजों को सिफारिश करता है कि इसको अंदर अच्छा तो इस सदर से पहले तमाम अदलिया पे कौन है? वो पिछले चल रहा था 75 साल से। नहीं कौन कर रहा था? कौन उनको? यही तो मसला ना, यही तो सबसे बड़े मुजरिम है ना। कौन मुजरिम है? कौन मुजरिम है? आवाम को ये देखो, ये जितनी पार्टियां ने सारे मुजरिम है, ये अपने मफाद में गुजर रहे हैं ना। कोई मरता है तो मरे, कोई जेल जाता है तो जाए, कोई बम में मरता, कोई नहीं पूछता, ये केयर नहीं करते, इनको सिर्फ इलेक्शन चाहिए। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं अलवी साहब हैं जिम्मेदार, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये 75 साल से अलवी साहब को जजों के ऊपर दबाव है ना जी। हाँ, तो पहले क्यों जजेस पे दबाव था, जो पहले मामला बिगड़ते रहे 75 साल से?
उन पे कौन सा दबाव था? यही है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत ही नहीं है ना। अच्छा, तो जमहूरियत नहीं तो मसला हल क्या है? मसला देखिए, अगर नहीं है तो फिर इस मसले को हम कैसे हल करें? सवाल यही इस वक्त गर्दिश कर रहा है कि इस वक्त जो है, अच्छा आप इससे एग्री करेंगे? नहीं, आप इससे एग्री करेंगे? पाकिस्तान पार्लियामानी निज़ाम है ना, इलेक्शन होते हैं और फिर उसके बाद वो वक्त पे इलेक्शन होते हैं। कभी कोई किसी को पकड़ दे तो आवाम जाती है। नहीं, लेकिन तो अगर पाकिस्तान में इलेक्शन की बात हो रही है, 2 असेंबली टूट गई हैं, तो कुछ लोगों को जिद हो गई कि नहीं जी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। कोई सवाल ये है कि इलेक्शन करवाते हो तो करवाना है, इलेक्शन कराना है तो पैसा चलाना कैसे है? पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, वो क्या करेंगे आगे, वो तो अलग की बात है ना। पहले तो ये है कि जो दस्तूर में है कि इतने 90 डेज में इलेक्शन, अदालत ने भी कह दिया और मुमलिकत के सरबराह ने भी कह दिया। वो तो आइन कहता है जी कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। तो फिर और मसला ये है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने से बेहतर इलेक्शन में आने वाले लोगों को तो बताए ना आवाम को कि हमने भाई आना है, हमने ये करना है। नहीं तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? ये बैठे हुए यही करेंगे, ये नहीं नहीं तो फिर वो तो कर ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं इलेक्शन करवानी ही नहीं है, जाए अवाम भाड़ में। अवाम की राय, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इलेक्ट होके आते हैं। वो जो इलेक्शन तो होना ही है ना जी। कैसे होने है? नहीं तो उसकी डेट तो अनाउंस की है अलवी साहब ने। इलेक्शन तो नहीं, अलवी साहब को तो वो इलेक्शन 57 के तहत कर ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं करते ना, तो फिर कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा कि 90 दिनों में इलेक्शन हो? ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं कि वो इलेक्शन करवाए 90 डेज में। इलेक्शन का ये बात ही सारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला करेगा। अच्छा, चलिए उसके पास क्यों जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बाद? इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता? सदर को हक हासिल नहीं है 57A में। चलिए, सदर को नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ। सदर ये नहीं है उसका, या उसको इख्तियार नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को है इख्तियार? इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट वहाँ चलेगी। नहीं, वो चली नहीं, वो देखिए क्यों पहुंचे। नहीं, आइन देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है, सॉरी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो डेट अनाउंस करे, उसके इंतजाम करे और इलेक्शन करवा दे 90 डेज में। इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? पैसे? अच्छा, आपको पता है कि इस वक्त कितने अखराजात जो हैं, जो ऐसे हो रहे हैं कि जो अवाम की खातिर उन्हें रोका जा सकता है और इलेक्शन पे करवाए जा सकते हैं, लेकिन लोग अपने सारी फैसिलिटीज़ और सारा कुछ जो है, इतनी बड़ी कैबिनेट और उसके जो है उनके लिए उनके लवाजमात और उनके जो फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं सारी, वो सब कुछ चल रही हैं, वही लाखों में करोड़ों में बन रही हैं, लेकिन वो सब चलती रहे, लेकिन अवाम को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, उसके लिए भाई पैसे नहीं है। मतलब ये खूब है। नकवी साहब अभी कहते हैं कि पाकिस्तान में अवाम खुशहाल है, उनको महंगाई की कोई मुश्किलात नहीं है। मुश्किलात, मैं तो कह रहा हूँ ना, अवाम तो बेचारे पिस रहे हैं, तो उन्हें अपने नुमाइंदे तक मुंतखब नहीं करने दिया जा रहा। उनसे कहा जा रहा नहीं इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं करवाएंगे? नहीं भाई, दिल नहीं चाह रहा है। दिल क्यों नहीं चाह रहा भाई? पैसे नहीं है। अच्छा, पैसे तो और जगह तो बड़े हैं, सारी जगह पैसे चल रहे हैं और सारी चीजें चल रही हैं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। आप होल्ड रखिएगा, मैं अब एक और कॉलर है। जी आप ऑन एयर हैं, आप बताइए आपकी राय क्या? जी अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ नकवी साहब, इलेक्शन तो इनका बाप भी करवाएगा। नहीं, बाप तो खैर किसी के अपने जो जिंदा है वो अपने ज़ाहिर है कि रिटायर्ड होंगे या जो चलेगा इस दुनिया से चलेगा, जिसकी जिम्मेदारी है वही करवाए। जी आप होल्ड रखें। जी, जिनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन तो इनका बाप भी करवाएगा। कि बाप की तो जिम्मेदारी नहीं है, बाप की जिम्मेदारी नहीं है किसी के बाप की, वो सब रिटायर हो चुके हैं उनके बाप, या फिर बहुत से गुजर चुके होंगे। ये मैं आपको बताऊं, महावरतन आप कह रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शन? मेरा पॉइंट वो है। ये देखें, ये मैं आपको एक बात बताऊं, लोग जो है ना, ये इतने ज्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में हैं, कुछ भी कर गुजरेंगे, ये मैं बता दूं। वैसे ही फैसला करना अवाम को ही है फाइनल, कि वो बिल्कुल। होल्ड रखिएगा, एक और कॉलर है, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप होल्ड रखिएगा। जी आप ऑन एयर हैं। हेलो जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, से पाकिस्तान में इलेक्शन होने लगे हैं, जी कैसे थे किस वक्त, कौन से इलेक्शन में कैसे थे? हमने पाकिस्तान की और हमारी एज एक ही है, तो हमने एक दफा सुना था कि तिजोरियां भरी हुई, वो मुशर्रफ साहब ने कहा था। ये मैं एक दफा सुना हुआ है बस, पता नहीं उस वक्त तिजोरियां भरी हुई। लेकिन जनरल साहब ने बोला जरूर था, जिसने आना है देखो आके ये तिजोरियां, इसके अलावा जितने साल पाकिस्तान को बने हुए, हमने आज तक नहीं देखा कि पाकिस्तान के पास पैसे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर वक्त करेंसी छापी जाती है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो बाकी करेंसी छापी जाती है और इलेक्शन होते हैं, इस दफा भी करेंसी छाप दे और इलेक्शन कर लें। तो आप समझते हैं कि बहाना सिर्फ करेंसी का ही है, या फिर ये कि बहाना कोई वजह कुछ और है? हमारे
सबसे ज्यादा जो कसूर है ना वो हमारी अदलिया का है। उन्होंने कभी जिंदगी में कंप्लीट लिखा ही नहीं, ला ही नहीं बनाया। एक बुलाए ना जरा इनको इलेक्शन कमीशन वालों को, वो गए मैं नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता भाई? तेरे पास उसी वक्त बोलते, वहाँ लिख लेते, पूरा फैसला दे देते कि इस तरीक को आपको इलेक्शन कराने हैं। कहाँ इलेक्शन कराते? तो कोर्ट डैम लगाते, उसको अंदर देते। देखिए होते हैं कि नहीं इलेक्शन होते? जी जी बिल्कुल होते। तो कुछ कंप्लीट। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है कि अदालत भी का कसूर है। हाँ, अदालत इसी क्या वजह है कि अदालत भी पूरे यकीन से फैसला नहीं देती है, बल्कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आधा पाकिस्तान बनाया ना, जी जी जितने भी चीफ जस्टिस आए हैं ना, ये एक या दो होंगे, बाकी ये सारे बगैरतों ने इसी तरह किया है, कभी कंप्लीट लिखा ही नहीं। उसमें थोड़ा सा छोड़ देते हैं, वो हीरो की दिहाड़ियां तो किसी के प्रेशर में ऐसा, वो किसी के प्रेशर में ऐसा करते हैं या अपनी मर्जी से अपने दिल से करते हैं? ये शुरू से बना ही ऐसे लगता है मुझे। नहीं वो बना तो है, लेकिन देखिए इधर कनाडा में लिखा जाता है, यूनाइटेड स्टेट में लिखा जाता है, अगर कंप्लीट लिखते हैं जी जी, उसके बाद किसी के पास कुछ रहता ही नहीं बोलने के लिए। नहीं मेरा सवाल आपसे क्या है, ऐसी चीजें बीच में छोड़ देते हैं कि वो जो जज नहीं होते हैं ना, उनकी जो हो जाती है। तो ये काम किसी के कहने पे करते हैं? ये जो मखमसे में रखने वाली जो आदत है अदलिया की, वो किसी के कहने पर है या फिर वो अपनी मर्जी से ऐसी ना समझी में करते हैं? मर्जी से करते हैं, ना समझी से। थोड़ा सा ये अच्छा, मेरा ख्याल जरा इससे मुख्तलिफ ये होता है कि किसी के कहने पे ऐसा किया जाता है, वो हम सब जानते हैं। किसी के कहने पे एक रूटीन बनी हुई है, उस रूटीन पे चले आ रहे हैं। तो जी जी वो बिल्कुल भी। तो लेकिन ये अब तो इसका मतलब ये है नहीं, तो फिर इसका तो मतलब ये कि ये सूरत हाल जूंगी तू रहेगी और अवाम इसी तरह रुलते रहेंगे और फिर मुल्क का अंजाम क्या होगा? शादी आप ना काम वहां तक पहुंच गया हुआ है। पहले तो 2 टुकड़े हुए थे ना, इस दफा 4 टुकड़े हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता। इनको जरा ना होश करनी चाहिए। जी जी जी, वहाँ बैठे हुए हैं ना जो, वो नहीं सोच रहे। जी जी, हम वहाँ यहाँ बैठ के पढ़ते हैं ना, डिफरेंट पेपरों में, डिफरेंट टीवियों पे देखते हैं, नौबत बहुत नजदीक तक पहुंच गई है। एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक नहीं होगा इस दफा 4 होंगे। खुदा ना खास्ता, मैं यही कह सकता हूँ। हाँ 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 बिल्कुल, ज्यादा क्या करे, हमारा अपना दिल दुखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा तकलीफ दे, जी जी ये तकलीफ दे सिचुएशन हमारी फैमिली ने दी हुई है, जी सबने दी हुई, बिल्कुल रूटीन है जी जी। हर माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, अगर घर के 4 मेंबर है ना, उन 2 में ने मिलिट्री में जरूर जाना है। एक ट्रेडिशन बनी हुई है हमारी। जितने और जब हम इंडिया से आए माइग्रेट करके, जितने हमारे खानदान के लोग मरे, शायद किसी के मरे हो, और हमने सिर्फ फिरोजपुर से गड्ढा सिंह का बॉर्डर क्रॉस करके तो कसूर में आ जाना। 12 मील में वो लड़ाई हुई है वहाँ पे, बहुत बुरा हाल था। औरतों के पेटों में ना, जी हाँ, वो बड़े दर्दनाक वाक़यात जी जी उस वक्त होते जी जी तो उनको है ना कीमत का तो, लेकिन जिनको सोचना चाहिए वो सब तो वो सब नहीं सोच रहे हैं, वो तो नहीं सोच रहे हैं। तो ये मैं एक और कॉलर जी जी अब ये शरीफ फैमिली को, इनको क्या पता है इनकी फैमिली में कौन था सियासतदान, कौन सा आदमी था जो इनका मिलिट्री में था। अच्छा लेकिन इनकी, अच्छा चलिए इनकी नवाज शरीफ से सियासत शुरू होती है और उधर से भुट्टो साहब से, हाँ ठीक है, उसके बाद बेनजीर पे वो काम खत्म हो गया। वो उधर भी कोई हाल नहीं नजर आ रहा। जब भुट्टो साहब थे, कौन सा पाकिस्तान का, आपने, मैंने, किसी ने, हम तो वहां थे नहीं, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने भुट्टो साहब को वोट नहीं दिया। सबने भुट्टो साहब को वेलकम कर किया था। तो उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने, 2 ही तो फैमिलियां नहीं है पाकिस्तान। तीसरा तो उन्होंने आने नहीं दिया, तीसरा है कुछ छोटा छोटा ऐसे ही है बस वो। चलें, बहुत शुक्रिया जी जी, बस हम सबकी यही दुआ है जी 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 जी। आप बताइए, अभी जो हमारे कॉलर थे उनकी राय आपने सुनी होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नकवी साहब, पैसों की बात करते हैं आप जी जी, ये अपर माल लाहौर जिम खाना जो ये पाकिस्तान की मिल्कियत जमीन है, इस पे ये लाहौर जिम खाना बना हुआ है। एक इंतहाई पॉश इलाका है अपर माल, ऐसे ही नाम सुना हुआ होगा। जी हाँ मैंने देखा भी। 1996 में ये लीज पे दे दिया गया, कितने रुपए? 417 रुपए पे। और इसकी पर मंथ जो इसका रेंट बनता है ना इस वक्त 30 करोड़ रुपए। कितना? 30 करोड़ रुपए है इसका रेंट इस वक्त। और कितने पे दे दिया गया? 417 रुपए पे।
यही मैं एक और सवाल आपसे करूंगा, तो वो जिम खाना जो है वो आवाम की किस हद तक खिदमत कर रहा है? आवाम की एलीट क्लास उसमें हैंग आउट करती है आके, एलीट क्लास। तो यानी आवाम की कोई उससे कोई सरोकार है नहीं, इंटरव्यू नहीं हो सकते, वो इंटरव्यू नहीं हो सकते। नहीं, उधर से तो कोई एक मिडिल क्लास आदमी देख ही सकता है, इसलिए कि उसकी मेंबरशिप ही इतनी है कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। ऐसा ही है। इसी तरह का लाहौर का एक गोल्फ क्लब है, कितना 1500 कनाल पे, और कितना उसका किराया है 5000 रुपए। जी जी। 200 गोल्फ क्लब हैं जो आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं। और पाकिस्तान के कितने % आवाम जो हैं जो कि इस गेम को खेलने जाते हैं? पता ही नहीं है उन्हें, खेलने का पता ही नहीं है, शायद नाम भी नहीं सुना होगा, नाम भी नहीं पता होगा उसको, खेलने के तरीका कार क्या होगा, कैसे खेला जाता है ये भी नहीं पता होगा। तो उनके लिए कितना दिया सर्व किया जा रहा है उनके ऊपर? गोल्फ क्लब ये जो आप बताए 200 गोल्फ क्लब हैं ये और उन पर कितना खर्चा? जी जी। और एक क्लब का तो कहते हैं 1500 कनाल के ऊपर है और 5000 रुपए किराए पे दिया हुआ है। आप अंदाजा करें, अब मसला पता है, अभी आप सारे सवालों का जवाब इसी में है। इमरान खान के इस दफा जो आने के बाद ये जो सबको फिक्र हो गई है एलीट क्लास को कि हमारे खांचे खाबे और हमारे जो मुफ्ते हैं ना ये सब बंद हो जाएंगे, ये सारा मसला है। इसलिए इमरान खान को इस सिस्टम से आउट करना है। 100 बातों की एक ही बात है। अच्छा, तो जी, तो फोकस तो ये है कि उन्हें आउट करना है, और फोकस ये नहीं है कि जो अवाम कम अज कम जो 2 असेंबलियाँ टूट चुकी हैं तो उसके अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके जो उनका हक है, जो आइन के तहत उनका राइट है जो बनता है, तो उस पर तो तवज्जो नहीं है, बल्कि फोकस सारा किस जानिब है कि इमरान खान को कैसे नाअहल करार दिया जाए। तो क्या इस तरह जो अगर हम ये जो मैंने पहले भी कहा अभी इब्तिदा में प्रोग्राम के कि अगर मर्ज की तशखीस ही सही नहीं होगी तो इलाज क्या होगा, और जब इलाज नहीं होगा तो इसका मतलब ये कि मुल्क इसी तरीके से तबाही की तरफ जाता रहेगा। आपको बता रहा हूँ ना, जहाँ सर्जरी की जरूरत है आपकी इकॉनमी को, वहाँ आप टैबलेट्स दे रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि IMF से ये पैसे मिलने के बाद आपकी मुल्क में हालात ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये पैसा पता भी ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये कुछ भी नहीं है, ये तो खा पी जाएंगे। ये 16 कुछ भी करें लेकिन वो कहाँ गए? हाँ, लेकिन उससे कितने दिन चलेंगे वो, ये जो मिलेगी। और बहरहाल उन्होंने अपनी शराइत इसलिए रखी कि इन्हें कहीं से तो हुकूमत को मिल नहीं रहा है, मजबूरन उन्हीं से ही लेना पड़ेगा। जब उनसे लेना पड़ेगा तो उनकी शराइत भी माननी पड़ेंगी, और उनके बोझ तले हम दबे भी हैं, ये भी हकीकत है। बिल्कुल, ये चाइना से मिल जाएंगे 2 अरब, कहीं चाइना से कुछ नहीं मिलता, चाइना को अभी 28 अरब सूद की मद में आपको किस्तों जो लोन है वो वापस करना है, 28 अरब। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अभी भी आपको चाइना से कोई उम्मीद है? चाइना से इन्होंने हालात तो इतने खराब कर लिए हैं, इतने ज्यादा कर लिए हैं कि देखिए सारी बातों का हल ना नकवी साहब इलेक्शन में और इमरान खान के आने में है। वो तो मेरी जिद है कि मुझे इलेक्शन तो करवानी ही नहीं है, बस मैंने सोच लिया, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। तो अब आप बताइए क्या किया जाए? दिल नहीं चाह रहा तो फिर जब अवाम देखें ये बस बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल सही, बस बिल्कुल सही जगह आप आ गए। बस ये अवाम को ही मैं इस वक्त यही कहता हूँ कि जब तक अवाम को ख्याल नहीं आएगा कि पाकिस्तान की हिफाजत करनी, सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुन रहा था, ठीक है, 1 लाख से ऊपर एप्लीकेशन गई हैं, 1 लाख से ऊपर एप्लीकेशन लोगों ने डाली हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू किया है, क्योंकि आपको पता है इसके पीछे कौन लोग हैं, कितने पावरफुल लोग हैं, तो वो चाहते ही नहीं थे। अब आप मुझे बताएं कि इमरान खान की जो JIT बनी थी और जो वो सब गायब हो गए, पेपर ही गायब हो गए हैं, जो उन्होंने उसके ऊपर जो गोली चली थी और वो सारा कुछ हुआ था उसका रिकॉर्ड गायब है। आप अंदाजा करें। अच्छा, क्यों गायब हुआ? इसलिए कुछ लोगों का दिल नहीं चाह रहा कि इस पे इंक्वायरी हो। आप जरा होल्ड रखिए, मैं एक और कॉलर में उनको लेता हूँ, आप लाइन पे रहिएगा। जी हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, लाहौरियों ने तो कमाल कर दी है, बाकी और किसी सूबे से लोग निकले हो या ना निकले हो,
आज उसके साथ अदालत जाने में ना लाहौरियों ने तो हमेशा ही किया है। अपना कौन सी कौम है जिसके खिलाफ ये थे जो भी आया अपना पाकिस्तान पे हमला करने के लिए लाहौरियों ने उनके सामने खड़े हुए। आज भी लाहौरियों ने अपना हक अदा कर दिया, जितने लोग उसके लेकिन ये हक जो आप कह रहे हैं कि हक अदा कर दिया, ये जो आप कह रहे हैं हक अदा कर दिया, तो क्या पीडीएम की जमातें नहीं पीडीएम की जो जमातें हैं, ये सहाफ़ी हजरात हैं हमारे साथी, क्या उन सबको वो दिखा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, या उनके ख्याल में इस आपकी राय से बरक्स उनकी राय है? मतलब ये भी तो है ना कि वो लोग भी जी किसी चैनल में भी ना कि अगर 100 चैनल है ना पाकिस्तान में से जी तो स्क्रीन में मैं अभी कॉल करता हूँ। आई हैव समथिंग टू डू। ओके जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो आप होल्ड रखिएगा जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी नकवी साहब, सबसे पहले चीज है, आपसे बात हुई 2 मिनट पहले, असल चीज ये है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है इमरान खान के केसेस को क्लियर करे। अगर वो मुजरिम नहीं है तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन के लिए आवाज उठाएंगे, अगर वो मुजरिम साबित हो गए, नैल हो गए, तो ऑटोमेटिकली फिर वो अवाम का सहारा लेकर निकलने की कोशिश करेंगे। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास है केस, वही वो फैसला करेंगे। अच्छा, तो आपके ख्याल में इस वक्त तमाम पाकिस्तान की सियासी, माशी और जितनी भी अबतर सूरत हाल है, उसको अगर सिर्फ इमरान खान पे हम फोकस हो जाएं तो वो हम तमाम मसाइल पूरे हल हो जाएंगे और मुल्क एक खुशहाली की तरफ रवा दवा होगा, या ये कि उन मसाइल जो इस वक्त पाकिस्तान नहीं कोर्ट वो केस तो इमरान खान का ही है ना, तो बजाय इसके कि जो इतने मसाइल हैं माशी, सियासी, ये वो सारे, तो बजाय उसकी तरफ तवज्जो देने के हम सिर्फ फोकस रहे इमरान पर और उसी के लिए लगे रहें कि उसका मुकदमा, उसका ये, उसका झूठा, उसे नाअहल या अहल, वॉट एवर जो हमें करना है। तो यानी आपका ख्याल ये है कि फोकस इमरान खान होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान की माशी सियासी सूरत हाल। इमरान खान का तो केसेस के लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेगी, यहाँ पर हमें 5-4 चीजों की जरूरत है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट, जजेस और ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी, ये बैठे और पार्टियों इकट्ठी होके एक टेबल के ऊपर इत्तेहाद करने की बात करें और सुकून से इलेक्शन की बात करें। जो इस्टेब्लिशमेंट, जो सियासी लीडर, जो हुकूमत, जो अदलिया किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो पा रही है, उनने अदालत को, चलो अदालत ने कह दिया कि ये करवाएं इलेक्शन, तो जो इस सब पे मुत्तफिक नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या आपस में इस सारे मसाइल के लिए इकट्ठे होकर बैठेंगे? सिर्फ एक मसला कि भाई इलेक्शन आइन के तहत 90 डेज में, अब उस पर नहीं हो रहा है बस वो। तो जब हम ये नहीं करवा पा रहे तो क्या हम इतने सारे मसाइल को बैठ के हल करवा लेंगे? जब इन लोगों के केस क्लियर होंगे सारे, किनके केसेस? ये सारे जो लीडर हैं इनके खिलाफ जो केसेस बने हुए हैं, नहीं, किन लीडरों के खिलाफ बने हुए? नहीं क्लीन चिट तो मिल गई, सबको मिल गई, सारे केसेस सब भी खत्म हो गए जो हुकूमत में, उनके केसेस कोई मसला नहीं, वो सब अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इनको सबको बैठ के फिर ऐलान करना चाहिए। नहीं तो देखिए वो काम तो देखिए अल्लाह का शुक्र है वो काम हो गया, सारे केसेस निमट गए, सब कुछ हो गया। तो अब इमरान खान तो एक पार्टी का है सर, उसका क्या मसला है? मसला तो और मसाइल जो सारे हैं मुल्क के, उसका क्या हल समझ में आता है? मेरा सिंपल सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है। इसी चीज को बैठ के टेबल के मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए ये सोचे। एक नुक्ता नहीं हल हो पा रहा है, एक नुक्ता जब नहीं हल हो पा रहा तो सारे मसाइल बैठ के कैसे हल होंगे? एक नुक्ता क्या है कि 90 डेज में इलेक्शन हो या ना हो, इनके लिए नहीं बैठते, टेबल पे नहीं बैठते, ये सारे पुराने खिलाड़ी हैं। अच्छा, पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो मुमलिकत के इंतजाम भी चलाए और अवाम की बेहतरी के लिए सारे काम करे। तो बिल्कुल यही तो वो कर रहे हैं अपना काम। नहीं, चलिए वक्फे का टाइम हुआ, चलिए आप भी सोचिए इस पर और फिर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो फिर इसी पर ही बात करते हैं इसे। बहुत शुक्रिया वक्फा में। Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more.
The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nanda Ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Babu Pan and Shawarma. Now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मौजू आज हमारा मेन 2 इश्यूज़ जो हैं कि भाई जो है एक इन्होंने जो कहा इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी या उसमें डिले और या एक अब ज़मानत हुई तो अब तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी हुई, एक तो ये मौजू चल रहा है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे, इलेक्शन की क्या वजह है और क्या अभी अदालत ने भी जबकि कह दिया, दस्तूर ने भी कह दिया, उसी के मुताबिक अदालत ने कहा, अदालत के बाद फिर सदर मुमलिकत ने भी आज ही कर दिया। लेकिन अभी बहस ये छिड़ी हुई है क्या अदालत को ये इख्तियार है कि वो
کیوں نہیں ایک ڈیٹ اناؤنس کر رہی، بلکہ وہ کہہ رہی ہے یوں کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، مطلب آدھا تیتر آدھا بٹیر والے حکومت عدلیہ کے فیصلے وہ آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب اگر صدر مملکت نے اس کی ڈیٹ کی ہے تو انہوں نے کہا صاحب یہ بھی نہیں، تو آخر چاہ کیا رہے ہیں کہ الیکشن کیوں نہیں الیکشن؟ پہلا سوال میرے ذہن میں جو آج یہی بار بار آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عمران خان اگر ہیں تو انہیں گرفتاری کیوں نہیں ہو پا رہی، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں، اور ضمانتیں، یہ اس پر آپ جی ہمارے کالر ہیں اس وقت، جی آپ فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ نقوی صاحب میں یہ کہوں گا، دیکھیں واقعی میں آپ نے صحیح بات کی کہ عدالت جو ہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ جی جی، یہ جو تیتر بٹیر والے فیصلے ہوتے ہیں نا ہوا میں لٹکا کے، آپ مجھے بتائیں یہ نیب کی جو انہوں نے نیب کو ختم کیا اور اپنے تمام کیسز معاف کروا لیے، ابھی تک ہمیں واضح ایک طرف نظر آتا ہے کچھ دفعہ کہ یہ واقعی میں فیصلہ آنے لگا ہے عوام کے فیور میں کہ یہ جو ہے ریورٹ ہو جائے گا نیب کا فیصلہ، لیکن ابھی حالانکہ یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جس دن یہ نیب کے فیصلوں کا کیس آ جاتا ہے آپ یقین کریں یہ ایسے بھاگیں گے، انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو آئے اسی لیے تھے کہ اپنے تمام کیسز ختم کروا کے اپنے لیے فائدے لیں، لیکن عدلیہ تو بڑی کمپرومائز ہے کہ وہ ان سے کہہ دیا تھا اس فیصلوں کو بھی ذرا سرد خانے میں ڈالیے، وہ ڈال دیتے ہیں، پھر کچھ فیصلوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کہیں کہ نہ ادھر کی بات ہو نہ ادھر کی بات ہو، بس آپ کی بھی عزت رہ جائے اور کام بھی۔ ڈیلے ٹیکٹکس جو ہیں وہ جتنا ڈیلے کہتے ہیں نا قانون میں ڈیلے کرنا، تو عدالت ایسا کیوں کرتی ہے؟ عدالت ایسا کیوں کرتی ہے؟ عدالتیں آپ کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو کوئی طاقتیں ہیں جو کنٹرول کر رہی ہیں۔ مطلب ہمارے ملک کے اندر یہ ایسے کیسز، شہباز شریف جیسا کیس اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس کسی اور ملک میں ہوتا تو یہ ابھی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا جیل کے اندر، لیکن اب تو ان کے معاملات صاف ہو گئے، کلیئر ہو گئے، سارا ہو گیا۔ تو پھر کوئی ایسی طاقت ہے نا جو سر پہ ہاتھ رکھ دے تو قتل کے مجرم بھی جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ خانے میں پڑا ہوا ہے، تو طاقت کون سی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت سب کے سامنے ہے۔ وہ طاقتیں، ایک طاقت تو عمران خان نے بے لباس کر دیا، ایک طاقت کو باجوہ کو تو ایسا بے لباس کیا کہ آج سب کو پتا ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی، بچے کو پتا ہے۔ لیکن وہ تو بڑے پرسکون طریقے سے اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، ان پہ تو کوئی آنچ نہیں ہے، ان پہ تو ٹھیک ٹھاک۔ نقوی صاحب میں یہاں آپ سے اختلاف کروں گا۔ اچھا، بظاہر کچھ چیزیں ہمیں پرسکون لگتی ہیں، ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں تمہیں غرق کر دوں گا، تمہیں دنیا کی دولت کمانے میں اتنا غرق کر دوں گا کہ ایک بیماری بنا دوں گا تمہارے لیے۔ یہ وہ دولت کے لیے بیماری بن چکے، یعنی ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ کیسے؟ کیا اس عذاب کو یہ جب یعنی اس سے کیا حاصل، آپ مجھے بتائیں باجوہ نے کیا حاصل کیا؟ انہوں نے اپنا ٹینر پورا کیا اور اپنا پورا، باجوہ نے کیا شہرت حاصل کر لی؟ مشرف صاحب کا بھی ایک تھا کچھ، چلو ان کا ایک رتبہ قائم رہا آخر تک، لوگوں نے عزت کے ساتھ، باجوہ نے کیا حاصل کیا؟ وہ انہیں باقاعدہ رخصت فوج کے جو طریقہ کار ہے اس کے تحت انہیں رخصت کیا گیا، آرام سے جا کے اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آرام کے ساتھ، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے فیملی کے ساتھ عزت سے زندگی گزار رہے ہیں، بظاہر تو یہی دکھ رہا ہے۔ نہیں، اسے آپ عزت کہہ رہے ہیں، وہ دراصل عزت نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے۔ یہ تو آج آپ عوام کسی بچے سے بھی جا کے پوچھ لینا کہ باجوہ کے لیے کیا کہو گے تو وہ الفاظ اب میں دوہرا بھی نہیں، وہ دیکھیے وہ بات بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پورے میڈیا میں اور جب سب جگہ ظاہر ہے ہم سب دیکھتے ہیں، اب تو ہر چیز بڑی عام سی ہو گئی ہے، لیکن بات یہ کہ اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے وہ تو پرسکون ہے اپنے فیملی کے ساتھ، وہ تو ہے ٹھیک ہے آرام سے۔ یہ پرسکون جو زندگی ہم سمجھ رہے ہیں نا، یہ ایک ہی، چلیے ہمارا ایشو جو ہے وہ باجوہ صاحب تو نہیں ہے اس وقت، اس لیے کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت عوام کے جو مسائل ہیں وہ کیسے وہ حل ہوں اور کس طرح ختم ہوں اور ان کو کس طرح اپنی نمائندگی کا حق ملے۔ عوام کے مسائل تو نقوی صاحب ایک ہی سلوشن ہے، اور جب کہتے ہیں نا جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا نا، آپ کہیں سے بھی کچھ بھی قارون کا خزانہ بھی لا کے نہیں ہو سکتا، معاشی بھی نہیں ہو سکتا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی معیشت دان ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں سب، جی تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے،
بالکل نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب تو دیکھیں سچ بھی ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو گیا. ابھی خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ آپ کا ملک دفاع کر چکا. جی جی جی، یہ تو حکومت میں وزیر کہہ رہے ہیں، تب تو ظاہر ہے. تو یہ جتنی بھی مطلب کیا بچا کیا تو لیکن کیا مطلب. اچھا ایک مجھے بات بتائیں نقوی صاحب، کیا چلو 3-4 مہینے ڈیلے بھی کر لیتے ہیں، کیا آپ ان کی پرفارمنس بڑھ جائے گی یا پاکستان کی معیشت پیٹ پہ آ جائے گی یا کیا ہو جائے گا، یا روزگار لوگوں کو ملنے لگے گا، یا جو مہنگائی اتنی بڑھا دی ہے وہ اس میں کمی آ جائے گی، کیا حاصل کر لیں گے؟ نہیں، اس کی طرف تو دیکھیے ابھی کوئی توجہ خیر ضرورت نہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ پہلا مسئلہ جو ہے عمران خان ہے اس طرف پوری طرح فوکس ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ الیکشن نہیں کروانے، کیونکہ بس دل نہیں چاہ رہا ہمارا. یہ دل تو یہ وہی والا دل ہے نا جو مریم روزانہ جب دل میں آئے جو مرضی بول دیں. اب میں تو سمجھتا ہوں مریم جتنی بڑی سپورٹر عمران خان کی ہے نا، ایسی باتیں کر جاتی ہے یہ مریم، اس کو خود نہیں پتا میں کیا بول رہی ہوں. اب اندازہ کریں، یہ مریم کہتی ہیں کہ جس کا بھی احتساب شروع ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کون بھاگ جاتا ہے جس کا احتساب شروع ہوتا ہے؟ عمران خان تو نہیں بھاگ رہا ہے احتساب، وہ تو عدالتوں کو فیس کر رہا ہے. کون بھاگا ہوا ہے سب کو پتا ہے. تو یہ تو انہیں پر ہی بیک فائر ہو جاتا ہے. یہ تو بات ان جو کہہ رہی ہیں بالکل. اب مجھے بتائیں ان کو کتنی فیسلٹیز میپ کے وہاں ملی تھی، اتنی بڑے وہ کمرے کا وہ آیا ہے، تو اس میں اب کہتی ہیں کہ مجھے تو استری تک کرنے کی لیے وہ میرے پاس نہیں تھا، میں تو فرائی پین سے استری کرتی تھی. آپ اندازہ کریں جو کمرے کی جو فوٹیجز ہیں جو میڈیا پہ چل رہی ہیں، اگر دیکھ لیں تو میں تو کہتا ہوں پاکستان کی پتہ نہیں 80% لوگ کہیں گے کہ ہمیں اس طرح کا کمرہ دے دو جس میں اتنی فیسلٹیز ہیں. بلکہ 80% تو وہ لوگ ہیں پاکستان میں، 80% تو وہ لوگ ہیں جنہیں اتنی وہی نہیں ہے کہ وہ استری کر کے بھی اپنے کام پر یا اپنے اس میں جائیں. وہ بیچارے وہ لوگ ہیں کہ جو بس دھوتے ہیں اور اس کا پہن کے نکل جاتے ہیں. ان کے پاس تو یہ فیسلٹیز ہے ہی نہیں. کتنے پرسنٹ؟ نقوی صاحب بہت برا حال ہے اس وقت جو صورت حال ہے نا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میری بات ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہوگی، ہر ایک کی. میں تو خیر ابھی پاکستان میں دیکھ کے بھی آیا ہوں کافی، میں تقریباً 4-5 مہینے رہ کے آیا. اور یہ صورت حال بڑی تکلیف تھی. اور یہ جو ابھی بم گرایا ہے نا، یہ جو 1700 ارب کے ٹیکسز لگے ہیں، 170 ارب کے ٹیکسز لگے ہیں، اور پتہ نہیں ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی. پہلے اتنی مہنگائی. چلیے وہ بھی تو ایک بات چلیے وہ اس لیے کہ چلیے جو معاملات آئی ایم ایف سے چل رہے تھے، اور وہ کہیں سے جب ہمیں نہیں مل رہا تھا، اور آئی ایم ایف سے ہی امید تھی کہ وہ کچھ قرضہ دے گا، تو چلیے انہوں نے کچھ شرائط رکھی، چلیے وہ بھی مان لی گئیں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ چلیں. لیکن اصل چیز میں یہ ہے کہ مستقل حل کیا ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ کیا اسی طریقے سے ہم حکومت جس طرح اس وقت چل رہی ہے اور سیاسی صورتحال جو ہے ابتر ہے، تو کیا اسی طریقے سے ہم مشکل حالات سے نکال لیں گے پاکستان کو؟ ملک میں جمہوریت تو کہیں نظر نہیں آ رہی. جی آپ بول رکھیے گا. جی 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 آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. ماشاء اللہ ہی کہیں گے، کو جمہوریت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک تو مجھے کہیں جمہوریت کا ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جمہوری معاشروں میں تو ایسا نہیں ہوتا. نہیں چلیے آپ کی بات بھی سامنے آ گئی. ہمارے ایک اور کالر ہے، میں آپ کو اجازت ہے ان کو لیتا ہوں. جی 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 آپ آنے آ رہے ہیں، فرمائیے. جی ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ملک تو آلموسٹ دیوالیہ ہو گیا ہے، تو بس اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ اسی طریقے سے چلے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا. ہم ایسے ہی لوگوں کو پک اینڈ چوز کریں گے کہ جو وہ ہیں یہی محب وطن ہے، باقی سارے غدار ہیں. مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا، آپ جو مطلب عوام کی حکومت، عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام ہی نہیں کرتے آپ لوگ. ٹھیک ہے نا. اب ان کو یہ چاہیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ٹیکسز کم کرے، جو 60-70% بجے گئے وہ کم کر کے وہ غریبوں کو دے. جو بڑی اچھی بات، بڑی اچھی آپ جی جی اپنے اخراجات پہ کٹ کریں، بڑی اچھی بات آپ نے اور بڑی اچھی تجویز دی ہے. کٹ کریں. یہ
کورسز جو چل رہے ہیں وہ عوام کے پیسوں سے چل رہے ہیں، وہ عیاشیاں ختم کریں آپ، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں جو باہر ملکوں میں جائیدادیں پڑی وہ آپ ختم کر کے لائیں. آپ محب وطن ہیں تو آپ ملک کے لیے سوچیں نا، پھر پیسہ لے کے آئیں، عوام سے منگوائیں. یا یہ نہیں کہ بھائی عمران خان کے پیچھے رہیں گے، بھائی اس کو ہٹانا، بھائی اس کو کسی طریقے سے نہیں لانا، باقی ہم جو کریں گے. اور دیکھیں یہ اس طریقے سے ملک چلتا نہیں ہے. یا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہمارے پاس کلاشنکوف ہے، ہم پورے 2 کروڑ عوام کو 8 کروڑ عوام کو یرغمال بنا کے رکھیں گے، تو یہ حد تک کے چل سکتا ہے، اس کے بعد نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ان کو ریئلی تھنک کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ سوچ اب تک نہیں آ پائی ہے تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ آئندہ نیئر فیوچر کچھ آ جائے گا؟ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ کہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول، ان کے یہ فوجیوں کا رول ہے، ان کے بیرک تک ہونا چاہیے. ان کو کوئی ایسا وزیر اعظم آئے جو ان کو بیرک کان پکڑ کے ان کو بیرک تک لے کے کہاں سے آئے گا؟ اور بیرک پہ ہی چھوڑے. کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے نہیں نکلنا. کہاں سے آئے گا وہ وزیر اعظم؟ ہاں تو وہی تو نہیں لانا چاہ رہے نا، وہ یہی تو مسئلہ ہے، ساری جنگ اسی بات. تو ان میں کون ہی نہیں لا سکتا ہے؟ اس ایسے لوگوں کو کون لا سکتے ہیں؟ عوام. ہاں تو بس اس کا رزلٹ یہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نہیں، عوام لا سکتے ہیں نا، عوام ایسے لوگوں کو لا سکتے ہیں کہ جو، ہاں تو عوام ہی لا سکتی ہیں. عوام کے علاوہ جیسے ترکی میں آیا تھا اسی طریقے سے آپ کو لینا پڑے گا. بس اصل میں اب جو ہمارے جتنے بھی کالرز ہیں ہو جائے گا. بلوچستان بالکل کونے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی وقت آپ کے ملک سے علیحدہ ہو سکتا ہے. جی خدا نخواستہ، لیکن ہو سکتا ہے. اور جو آپ کو تو کسی جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو ویسے ختم ہو جائیں گے. لیکن اب جتنے بھی آلموسٹ کافی کالرز ہیں جو کہ اس بات سے متفق ہیں کہ اس وقت اگر عوام ہی کے پاس وہ طاقت ہے کہ جس سے وہ جن لوگوں کو بھی سدھارنے کا لفظ تو زیادہ ہو جائے گا کہ یعنی ان کو سیدھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی نا. اتنی مہنگائی کر دو، اتنا وہ کر دو کہ عوام سوچے ہی نہیں. ہاں لیکن بے حال کر دو ان کو کہ یہ بس صبح اٹھیں کہ ان کو صبح روٹی کی فکر ہو کہ روٹی کیا کھانی ہے، آج کھانا کیا کھانا ہے. ان کو بس اس میں لگا دو اور اپنا کام جو ہے نا کرتے رہو، اپنی عیاشیاں جو ہے وہ چلتی رہیں گی. لیکن اگر وہ اس کام میں ہی لگے رہے عوام، اور انہیں خیال کی طاقت تو بہرحال عوام کے پاس ہے، لیکن اگر عوام ہی اتنے پس کے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، جس دن عوام پھٹے گی اس دن یہی حساب کتاب ہوگا جیسے ترکی میں ہوا تھا. تو کیا وہ اس بات کے چانسز ہیں نیئر فیوچر کہ عوام اٹھ کھڑی اور پھٹ جائے؟ ہاں دیکھیں، اگر جیسے ملک دیوالے ہوگا تو جیسے جائیں گے تو پھر دیوالیہ تو ہو گیا، دیوالیہ تو ہے ہی. اس کو بس اب جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جسم ہوتا ہے، وہ تو وجود تو ہے اس کا، لیکن اگر دیکھا جائے تو پورا کھوکھلا ہے اندر سے. صحیح بات ہے. تو بات یہ ہے کہ تو پھر عوام کب، میں نے یہی کہا نا کہ دیکھیے جتنے کالر سے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اب جب تک عوام کو مجھے سمجھ میں اب ملک آپ کا دفاعی ہو رہا ہے. جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں یہ ترکی 70 وزیر بنائے ہوئے، 70 لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. ان کو کوئی احساس ہی نہ ہے ان کی کوئی دنیا کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے جو ہماری ان حالات میں پاکستان کی جو کیبنٹ ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی، کسی بھی ملک میں سب سے بڑی کیبنٹ ہے. آج تک کسی کے پاس اتنی بڑی کیبنٹ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ سب نے کہا کہ ہم یہ خدمات عوام کے لیے انجام دینے آئے، بلکہ ہم تو ساری فیسلٹیز ہم پورے اٹھا رہے ہیں. یاد ہے ابھی 6 مہینے پہلے یا پچھلے سال یہ پورے کینیڈا میں آیا تھا، پورا ٹپر بھر کے آیا. جی مجھے یاد ہے، بالکل یاد ہے. کتنا کروڑ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں یہ کس کے پیسوں پہ؟ عوام کے پیسوں پہ. اگر ان کو احساس ہو، اگر آپ پاکستان مشکل میں ہے تو اپنے جو آئے اپنے خزانے میں جمع کریں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ کیا ہے، ہم سے آدھا کم سے کم پیسے زرداری آئے اپنے پیسے جمع کروائے، نواز شریف اپنے پیسے جمع کروائے، فوج کے بڑے بڑے سربراہ اپنے پیسے جمع کروائیں. وہ تو ایک ناممکن بات ہے، دیکھیے ختم کروائیں، لیکن وہ نہیں کریں گے. وہ ناممکن بات ہے. پاکستان ان کے باپ کا ہے، اسی پہ ہمیں راج کرنا ہے. باقی عوام جو ہے نا کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو رونتے ڈالو. نہیں تو لیکن جی چلیے بہرحال آپ کی ہلو جی تو میں بتا یہ رہا تھا. دیکھیے موسٹلی جتنے بھی کالرز آتے ہیں اب ان سے وہ اس بات پہ متفق ہوتے نظر آتے ہیں کہ انہیں جو بہت سے ادارے ہیں یا بہت سے جو ذمہ دار لوگ ہیں جو کہ اداروں میں کام کر رہے ہیں، ان سب سے عوام کو مطلب عوام کے جو کالرز آتے ہیں جو اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ اب کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. کیونکہ اتنا دیکھ لیا، ان کو اتنا دیکھ لیا گیا ہے کہ ان سے کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. کون کر اب کیسے امید نظر آتی ہے کہ اگر وہ بھی
اس میں ساتھ لگا ہوا ہے کہ اگر عوام کو یہ خیال آ گیا تو عوام ہی اب حالات درست کر سکتے ہیں، باقی اور نظر نہیں آتا کسی، یا اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے کہ ایک دم کچھ ایسے حالات ہوں کہ ملک جو ہے بہتری کی طرف چلا جائے۔ معجزے بھی دکھانے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ حالات چاہیے ہوتے ہیں، مطلب جو ہم اپنی اگر ہماری حرکتیں بگڑی ہوئی ہوں گی تو پھر ہم کیا معجزے کی توقع کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر عوام ہی، اب سب اس بات سے متفق ہیں کالر، کہ عوام اٹھے، چاہے دیکھیے عوام کی سارے کے سارے بیوقوف تو نہیں ہیں، عوام کی اگر رائے بنتی ہے اور ان کے نمائندے آ کے سلیکٹ جو بھی ہوتے ہیں جس خصوصی کو بھی وہ لے کر آئیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو لے کر آئیں یا پی 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 کو لے کر آئیں یا نون لیگ کو لے کر آئیں، لیکن لائیں تو کیونکہ جمہوری نظام ہے نا پاکستان کا، تو پاکستان جمہوری نظام ہے، وہ اپنے نمائندے لے کر آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بہتری ہو۔ لیکن اگر یہی نہ کیا گیا کہ نہیں ہم تمہارے نمائندوں کو تو نہیں آنے دیں گے کیونکہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا، تو اگر دل نہیں چاہ رہا تو پھر عوام کا بھی کچھ، جب تک کچھ دل نہیں چاہے گا نا تب تک کوئی چینج نہیں آئے گی، انلیس کہ عوام کا بھی کچھ دل چاہے کہ چلو آج ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے اور ہم بھی کچھ کرتے ہیں، تب تو صورتحال کچھ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور یہ اب جتنے بھی قانون اس یہی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اب تو نہ عدالت سے کوئی توقع ہے، عدالتوں سے، کیونکہ وہ بھی ایسا ایسا نظام چل رہا ہے کہ ہم بھی بچ جائیں اور ہم دوسرے کی بات بھی رکھ دیں جو ہم سے کہا جا رہا ہے۔ مثلا یہ کہ عدالت کو کیا قباحت تھی کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہاں جی 90 ڈیز کے وہ ہوتے ہیں اور یہ تاریخ بنتی ہے اور آپ اس میں الیکشن کرا دیجئے، نہیں یہ چیز نہیں ہوگی، وہ یہ اچھا یہ وہ آئے شائیں کر کے ان کا بھی فیصلہ ہے کہ فلانے سے مشورہ، اس سے مشورہ، تو ٹھیک ہے مشورے تو چلیے، جبکہ انہیں بھی دکھ رہا ہے کہ مشورے کیا ہوں گے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ اپنی انہوں نے جان بچا لی کہ دیکھیے جی ہم نے آپ کی بات رکھ لی اور ہم نے کوئی ڈیٹ فکس ڈیٹ نہیں دی، چلیے وہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت کی ذمہ داری سربراہ مملکت نے ایک ڈیٹ دے دی، اب اس پہ جو ہے وہی بات آ گئی نا کہ نہیں ہم ان کی بات کیوں مانیں، بھائی میرے آج تک ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، نہ عوام کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آخر عوام کی تو خیر سمجھ میں آ بھی گیا ہے کہ، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید میں کوئی بیوقوف ہوں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی آپ کیوں نہیں کروا دیتے، کرنے دیں عوام کو، پھر اپنے رائے دیں جو کہ جمہوریت میں ہوتا ہے، پھر جو بھی آئے گا موسٹ ویلکم، اپنے دھڑلے سے 5 سال جو ہے اسمبلی کام کریں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل اسمبلی جو ہے اس کے 5 سال مدت پوری کرنے کے بعد اس کو ہم کروائیں گے جو طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے کر لیجئے۔ یہ 2 اسمبلیاں جو ٹوٹی تو سامنے رکھی ہوئی ہیں، وہ تو آئینی طریقے سے ٹوٹی ہیں، اس کو آئینی طریقے سے بحال کر دیجئے، اس کا الیکشن کروا دیجئے۔ یہ ابھی تک میرے تو نہیں سمجھ میں آ رہا، عوام کی سمجھ میں سے کچھ نہ کچھ آ گیا ہے کہ یہ کیوں نہیں کروائے جا رہے ہیں، اور خواص کی بھی سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو جن کے پاس یہ اختیار ہے ان کا کیوں نہیں، میں بار بار ایک لفظ یوز کر رہا ہوں، دل نہیں چاہ رہا۔ یہ مطلب جو بچے ہوتے ہیں، میں نے پہلے ہی مثال دی ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ بھئی وہ اچھا ادارے ایسے نہیں چلتے ہیں بچوں کی طرح، ادارے چلتے ہیں اپنے رولز ریگولیشن پہ، تو رولز ریگولیشن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہو جانی چاہیے تو اب ہو جانی چاہیے، لیکن بغیر کسی اس کے نہیں جی ہمیں یہ فلانا اس طرح یہ وہ نہیں کریں گے، ہمیشہ مسلسل چل رہا ہے، نہ ہم کسی کا مشورہ سنیں گے نہ ہم کسی کا مشورہ مانیں گے، مطلب ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں الیکشن نہیں کروانے ہیں۔ تو یہ میرا جو بھی پروگرام ہوگا تو آپ لوگ یہ سوال ضرور ذہن میں رکھیے کہ آخر الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہ رہے، کیا مسئلہ کیا ہے، اس میں دشواری کیا ہے، اس میں قباحت کیا ہے، یہ تو بالکل سمسیا ہے۔ اور جبکہ عوام جو ہے وہ اتنے پریشان ہے، یہ تو یا تو یہ ہو کہ عوام آرام سے سو رہے ہوں کہ بھئی ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو بڑے پرسکون ہیں۔ سب سے زیادہ براہ راست ان تمام صورتحال کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ پڑ رہا ہے، جو اثر پڑ رہا ہے، وہ عوام پہ پڑ رہا ہے۔ مہنگائی سے وہ رول رہے ہیں، مطلب لا اینڈ آرڈر تو وہ ایسا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو واقعات ہوئے اس میں بیچارے عوام بھی گئے، ٹھیک ہے ہمارے اور لوگ بھی شہید ہوئے، اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ، لیکن کیا ہے کہ وہ عوام پہ اب وہ انسان ایک خوف پایا جاتا ہے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں بازار میں، کہیں کریں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ اچھا پھر یہ کہ کوئی ایک جگہ مخصوص نہیں ہے، وہاں پر سرحد میں بھی ہوا، پشاور میں، پنجاب میں بھی ہو گیا، سندھ میں بھی ہو گیا، یعنی پورا جو ہے جو اگر دہشت گرد ہے وہ پورا ٹھوک بچا کے کہہ رہے ہیں دیکھو ہم کہاں کہاں ہماری اپروچ ہے اور ہم جا سکتے ہیں۔ جی آپ آن ایئر ہیں، کیسے ہیں آپ کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، بس ابھی گھر پہنچا تھا تو میں نے ٹی وی کھولا تو میں نے آپ کی باتیں سنی الیکشن کے بارے میں۔ جی تو دیکھیں الیکشن ہو بھی جائے نقوی صاحب، تو سر فائدہ کیا ہوگا بتائیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا، کچھ ہوگا نہیں۔ جب
जब मुल्क करप्ट हो गया, ठीक है, और बैंक करप्सी में चला गया, दिवालिया हो गया, तो हाँ मुझे बता दिए क्या होगा इलेक्शन के बाद। चलो आपने बस एक उम्मीद है कि मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, शायद वो कुछ कर लें, एक जाहिर उम्मीद ही की जा सकती है। अब आप बताइए कि हम 75 साल से उम्मीदें रख रहे हैं ना। हाँ, लेकिन ये भी आप इससे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात कर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतर होगा, तो मुंतखब नुमाइंदे तो पहले से आते हुए आ रहे हैं ना, 75 साल से बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है ना। और वो मुंतखब नुमाइंदे वो है जो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है। अवाम का कहाँ इसके अंदर रहते हैं, बताइएगा। तो अगर अभी भी इलेक्शन होते हैं, अभी भी एस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए जब खून लग जाए ना किसी को ठीक है ना, और वो भी खून ऐसा, ठीक है, जो हुक्मरानी का और जो मजेदार हो, हाँ जो मजेदार हो, बिल्कुल सही कहा आपने, तो जो मजेदार हो ना हुक्मरानी वाला, तो इनके तो खून लग चुका है ना। अब वो खून कैसे उतरेगा, नहीं उतार सकते ना। अब उनको जो इस काबिल नहीं है। आप देखें जो इंडिया के जो चीफ्स हैं, जब वो उतरे हैं तो उनके अकाउंट में सिर्फ 3 लाख रुपए थे। जी वहाँ की तो बस ठीक है ना, तो उनके पास 3 लाख रुपए थे। तो आप बताइए कि वो आर्मी का चीफ जो कि ईमानदार हो, जिससे अपनी पूरी सर्विस जो है ईमानदारी के साथ की हो और इज्जत के साथ जो है, वो सिर्फ 2 कमरे के अपार्टमेंट में रहते हैं वो साहब, चीफ आर्मी के, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। और हमारे माशाल्लाह हमारे यहाँ जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो ऐसा रहते हैं कि कोई शहंशाह भी नहीं रहता। अच्छा, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे खूब अब फैली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं फायदे उठा रहा हूँ, मुझ पे तो जूं नहीं रिंग रही, मैं तो मजे में हूँ। हाँ, तो ये देखिए ना, ये तो बेहिसी है ना। देखिए हम कहते हैं हुब्बुल वतनी, आप मुझे बताएं हुब्बुल वतनी कहाँ है? जी आप होल्ड रखिएगा। जी हाँ, बस यही जो अब यहाँ देखिए हुब्बुल वतनी कहाँ है, वतन की मोहब्बत कहाँ है, ईमान, मतलब ईमान की वो कहता है ईमान इत्तेहाद तंजीम, ईमान का मतलब कहाँ है ईमान इनका, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा। कौन सा लेवल इनका ईमान का, ठीक है। इनके पास तंजीम कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। ऑर्गेनाइज वे में अपने काम किए जाते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज वे में अपने काम किए जाते हैं, है ना, वो अपने काम किए, लेकिन आवाम के भलाई के लिए या मुल्क के भलाई के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया ना, ठीक है ना। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की है उन्होंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, ठीक है, अपनी मईशत को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन की है ना, इन्होंने प्लानिंग की है उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने आवाम के लिए तो कुछ नहीं किया ना इन लोगों ने। तो अच्छा, जब मुंह को लग जाए, ठीक है, आप देखें सारे के सारे जितने भी आप देखें कि आर्मी चीफ है, या आप एस्टेब्लिशमेंट को सिविल जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, या फौजी ब्यूरोक्रेसी के लोग, सारे बाहर हैं, ठीक है ना। इससे पहले भी तो चीफ जस्टिस हैं, जितने सारे चीफ जस्टिस हैं सारे बाहर हैं। गुजार वो भी अमेरिका जी हाँ, तो इस सब का इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा आवाम पे पड़ रहा है, और आवामी को ख्याल नहीं आ रहा है कि हम ये हालात से निकले और ये हालात से हम उठे, हम कुछ करें। हाँ जी, आवाम क्या कर सकते हैं, आवाम तो कुछ नहीं कर, मैं कहता हूँ 25 बकरियां हैं, आवाम कुछ नहीं कर सकता है। ये आवाम के नाम पे तो ये एक धब्बा है, ठीक है ना। आवाम कहाँ है वहाँ? तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर तो आवाम मफलूज लोग हैं, और क्या है बताएं, मतलब तो क्या कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम इन्हीं हालात से 2-4 रहेंगे और इसी तरह चलता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए आवाम बेचारे, आवाम को दबा दिया, आवाम तो बिल्कुल ही खत्म हो गई ना। चलिए, हाँ नहीं, वो आपसे मैं सही है, बात सही कह रहे हैं। सुल्तान पैदा हो गई है, देखें आप, देखें ये ऐलान नहीं कर रहे हैं, और हालांकि वो दिवालिया हो चुका है 100%। वो उन्होंने खुद कह दिया। हाँ, वो तो खुद कह दिया ना, अब तो खुद कह दिया। जी खुद कह दिया ना। तो अब ये अब देखते ना क्या सूरत हाल हो रही है। देखें आप, बस अल्लाह से बस रहम की दरख्वास्त वो उम्मीद की जा सकती है बाकी। और ये कि सही है, आपके पॉइंट बिल्कुल वाज़ेह तौर से आपने किया, हालात की अक्कासी बिल्कुल। एक और कॉलर है, अगर इजाज़त दें तो मैं उनको लॉन लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? अस्सलाम जी, सबसे पहले तो फैसल भाई को अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, बहुत से ऐसे ऑफिसर भी हैं मिलिट्री के जिनके पास फर्स्ट को उनकी पेमेंट होती है, और 10th के बाद उनके पास पैसा नहीं होता, घर में कैश एक पाई नहीं होती उनके पास। ऐसे भी ऑफिसर ऐसा ही पाकिस्तान में भी और यहाँ में भी। और उनका क्रेडिट होता है, जो स्टोर होते हैं बेस में, केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, वो वहाँ से क्रेडिट पे चीजें लेते हैं। बिल्कुल सही, ऐसे ही बेचारे जो लोग जो 5 बार साहब की पोजीशन पे आ जाते हैं ना,
हर आदमी इस पोजीशन पे जनरल नहीं आता। जी 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 और जनरल तो बहुत गिनती उंगलियों पे गिने जाते हैं ऐसा ही पाकिस्तान में। हाँ ये जो कर्नल के बाद तो ये सारे रिटायर हो जाते हैं, जनरल बनते ही नहीं है। चंद एक जनरल होते हैं जो ऐसे जैसे मुशर्रफ साहब थे, ये बाजवा साहब है जो इस पोजीशन पे आते हैं और दुनिया लूटते हैं। तो बाकियों के पास तो 10th के बाद पाई नहीं होती है एक भी। इनकी लाइफ बहुत मजे की होती है अगर ये देश में रहते हैं। इनकी सफाई, ये वो कपड़े, ये जितनी आपकी रैंक होगी वो आपको हेल्प भी मिलेगी, घर पे काम करने के लिए हेल्प होगी। सरहदों पे भी मैंने एक दफा मुझे इनसे मुलाकात हुई, जनरल अलेक्जेंडर हेस थे, वो जो रीगन के जमाने में थे, जो उनकी बात भी बहुत मशहूर हुई थी कि हम अनचार्ज। उनसे बात हुई एक दफा, वो मुझे कहने लगे कि ब्रदर द मिलिट्री डोंट मेक यू अ रिच बट डैम कहता है यू हैव अ हेल ऑफ टाइम इन द मिलिट्री में हर आदमी रिच नहीं होता। जी 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 ऐसा ही बिल्कुल सही कहा। और यही है, बाकी सारे बेचारे जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और उन पर जिम्मेदारी है और लगे रहते हैं, वो बेचारे वो आपने बिल्कुल सही कहा। जी तो गुर्जों पे गिने जाते हैं ये सारे इनके कसूर। मैं एक और बात कहता हूँ, जनरल मुशर्रफ का गारंटी देता हूँ, गारंटी वो होती है जो दूसरा दे। सारी जिंदगी ढूंढते रहे ना मुशर्रफ पे ये एक पाई भी ना उसकी रिश्वत की या करप्शन की नहीं कर सकते। मुशर्रफ $250,000 एक स्पीच के लिया करते थे। जो स्पीच होती है आवर 15 मिनट्स की, आवर 20 मिनट्स की होती है सारी, इससे ज्यादा बोला नहीं जाता इंसान से। तो वो $250,000 लेते थे। ये आज जितना मर्जी ढूंढते रहे ये इमरान पे और जनरल मुशर्रफ पे एक पाई की भी करप्शन कहीं मुझे ढूंढ के दिखा दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके। ये लाइफ होती है। मुशर्रफ साहब केवल 40 प्लस ईयर हाँ बिल्कुल पाकिस्तान। सही, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानियों को तो सुबह उसको सलूट करना चाहिए उठ के। सही, बिल्कुल सही आपकी राय गई। बहुत शुक्रिया आपकी राय गई। जी नाजरीन, आपने देखा और सुना कि मोस्टली कॉलर्स जो हैं वो आके यही बता रहे हैं कि देखिए आवाम को अगर हुकूमतों को ख्याल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल नहीं है और ये मामला किसी तरह हल नहीं होते या ऊँट किसी करवट नहीं बैठ पा रहा है, तो जब तक आवाम नहीं प्रेशर डालेंगे और आवाम का प्रेशर नहीं होगा उस वक्त तक ये हालात दुरुस्त नहीं होंगे। सब अपने अपने मामला उसी तरह जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलाते रहेंगे और आवाम बेचारे पिसते रहेंगे और मरते रहेंगे। और अनलेस कि उन्हें ख्याल हो कि हमारे पास ही ये ताकत दी गई है। कहते हैं ना कि जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत आवाम की होती है और जब तक आवाम ही नहीं उठेंगे, उनको ख्याल नहीं आया कि हमें जो है हालात को दुरुस्तगी का और इसको इन हालात को हम प्रेशराइज करें, जो भी ज़िम्मेदार हैं जो लोग भी उनको, तो उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा और हम इसी तरह आके कहते भी रहेंगे। इस बात पे अब सब मुत्तफ़िक़ हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और ज़ाहिर है कि इस मुश्किलात में जो अब आवाम भी हैं और मुल्क भी जो भी है उससे जो वो सारे हालात से हमें निकलने का मौका मिले। इंशाअल्लाह कल आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। उस वक्त तक खुदा हाफ़िज़।